बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं। सबसे पहले शामिल करते हैं हमारा पहला सेगमेंट, वेदर अपडेट्स क्या हैं। जी, तो गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता चला जा रहा है। मौसम की सूरत हाल क्या है और आने वाले 24 घंटों में मौसम कैसा रहेगा? जुनेद ने हमें ज्वाइन किया है। जुनेद, बताइए मौसम कैसा रहेगा आज? जी, मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर का मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान जाहिर किया है और दर्जा हरारत में भी मामूली इजाफा देखा जा सकेगा। और अगर आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज शहर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 41 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो जाने का इम्कान है। और सुबह के वक्त भी जो है वो कम से कम दर्जा हरारत पिछले दिनों की निस्बत जो है वो ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक सुबह के वक्त जो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया वो 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और इसी तरह हवा में नमी के तनासब की अगर बात की जाए तो क्योंकि आज मौसम खुश्क रहने का इम्कान है, जिसकी वजह से सुबह के वक्त हवा में नमी का तनासब जो है वो 57% रिकॉर्ड किया गया। जबकि महकमा मौसमियात ने पेशन गोई की है कि शाम के वक्त भी हवा में नमी का तनासब जो है 47% तक जाने का इम्कान है। और अगर हवाओं की बात की जाए तो शहर में हवाएं जो हैं वो 15 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चलने का इम्कान है, लेकिन इससे गर्मी की शिद्दत में जो है वो कमी नहीं होगी और दर्जा हरारत जो है वो 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। और दूसरी जानब जुम्मे के रोज़ भी शहर का मौसम खुश्क ही रहेगा, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत में इजाफा देखा जा सकेगा। ठीक है, गर्मी की शिद्दत में देखा जा सकेगा, यानी कल भी जैसा कि जुनेद बता रहे हैं कि गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा। आज भी सारा दिन मौसम खुश्क और गर्म रहेगा, तो एहतियाती तदाबीर जो हैं वो ज़रूर अपनाइए और गर्मी में पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि डिहाइड्रेशन जैसे मसाइल से आप बच सकें। आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ जाते हैं। पहली खबर हमारे पास है जी, लीड स्टोरी डेली सिटी 42 की 90 करोड़ का एक्सपो फील्ड अस्पताल सफ़ेद हाथी बन गया। पॉइंट्स की कमी, 3 जदीद बस टर्मिनल्स का मंसूबा खत्म। रेलवे खसारा कम करने के लिए 24 ट्रेनों की निजकारी का फैसला। और फिरदौस मार्केट अंडरपास एलडीए के लिए 60 दिनों में 70% काम मुकम्मल करना चैलेंज बन गया। जी, तो टॉप स्टोरीज आपने जान ली, डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर अकमल सोमरू मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सोमरू साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सोमरू साहब, पहली खबर की तरफ आ जाते हैं। पहली खबर हमारे पास है जी एक्सपो फील्ड अस्पताल के हवाले से, और इसकी बात गश्त तो हमने पहले से सुनना कर दी थी कि यहाँ पे मसाइल भी बहुत ज़्यादा थे और अब 90 करोड़ का ये एक्सपो फील्ड अस्पताल सफ़ेद हाथी बन गया है। मरीजों ने यहाँ पर इलाज कराने से तौबा कर ली है। मतलब तौबा कर ली है तो इसका मतलब कुछ बहुत बड़ा मसला है। देखिए, बिल्कुल पहले दिन से जब ये अस्पताल बनाया गया था तो जब वज़ीर आला पंजाब ने इसका इफ्तिताह किया, इस अस्पताल से मुताल्लिक बहुत ज़्यादा हुकूमत ने क्रेडिट लेने की कोशिश की कि हमने क्रेडिट तो बहुत लेने की कोशिश, इतना बड़ा जो है वो हॉस्पिटल बनाया है। उस पर सुप्रीम कोर्ट में एक केस के अंदर रिमार्क्स भी दिए गए कि कैसे एक बेड के ऊपर आपने इतने पैसे खर्च किए एक अस्पताल बनाने के लिए। बहरहाल, तो उसके बाद जब यहाँ पर मरीज़ों को इब्तदाई जब कोरोना बहुत ज़्यादा शिद्दत से फैलने लगा तो जब मरीज़ों को यहाँ दाखिल किया गया तो उनको बुनियादी सहूलियात मुयस्सर ही नहीं थी, चाहे वो टेस्टिंग फैसिलिटीज़ हों, चाहे वो उनकी ट्रीटमेंट के हवाले से हो या हत्ता कि उनको खाना फराहम करने के हवाले से। और यहाँ पर एक्सपो सेंटर के मरीज़ों ने एहतजाज शुरू किए। जब एहतजाज शुरू किए, उसकी वीडियोज़ आना शुरू हो गई तो हुकूमत पंजाब ने ये स्ट्रेटजी अडॉप्ट की कि जो टेली कम्युनिकेशन कंपनीज हैं उनको डायरेक्शन जारी की कि इस एरिया के अंदर सर्विस बंद कर दी। वहाँ पर फिर सिग्नल भी नहीं आते थे, वहाँ पर जो थी वो, तो फिर आपने वहाँ पर ये स्ट्रेटजी अडॉप्ट की। अब सूरत हाल ये है कि आपको रोज़ाना का जो उसका खर्चा है वो 5 लाख रुपए अदा करना पड़ रहा है, जबकि इस अस्पताल का, हालांकि ये एक्सपो सेंटर सरकारी इमारत है और फेडरल गवर्नमेंट की मलकियत है, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत से जो है वो 39 लाख रुपए रोज़ाना की बुनियाद पर किराए की मद में भी चार्ज किए जा रहे हैं। तो ये ऑब्वियसली ख़जाने के ऊपर, वो ख़जाना जो अवामी टैक्सों से बनता है उसके ऊपर अल्टीमेटली दबाव है। और अब सिर्फ अस्पताल में 8 मरीज़ हैं। मेरा ख्याल में हुकूमत को ये चाहिए, आप 8 मरीजों के लिए रोज़ाना का 39 लाख रुपया पे कर रहे हैं, ये है बाकी सारे बेड्स खाली पड़े। महकमे को चाहिए
वज़ीर आला पंजाब को चाहिए स्पेसिफिकली फील्ड हॉस्पिटल जितने भी कोरोना से मुतालिक बनाए गए उनका जायज़ा लें, और एक्सपो सेंटर के हवाले से बिलखसूस फैसला होना चाहिए, बल्कि आज ही ये फैसला होना चाहिए कि यहाँ पर जो पेशेंट्स हैं उनको मुख्तलिफ अस्पतालों में शिफ्ट किया जाए। इस अस्पताल को आप वाइंड अप करें और यहाँ पर जो बेड्स हैं वो अस्पतालों में मुंतकिल करें। ये ना हो कि ना बेड्स जो है ना आप कहें ये बेड्स जो इधर उधर घुमा फिरा दें, बिल्कुल ऐसा ना हो। यहाँ पर 1000 बेड्स हैं, वो बेड्स आप अस्पतालों में मुंतकिल करें। अस्पतालों में बेड्स की किल्लत का बड़ा सीरियस मसला है, किराए से बचें, कौमी खजाना बचाएं। इनफ यहाँ पे बेड्स मौजूद हैं और यहाँ पर हम ये देख रहे हैं मरीज जाने को तैयार नहीं है। हम कह रहे हैं मरीजों ने तौबा कर ली है। उसकी वजह है ना बुनियादी कि जब फील्ड हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर से लेकर उनकी ट्रीटमेंट तक सहूलियात मुयसर नहीं होंगी, और उससे पहले जब एहतजाज किए गए और यहाँ से लोगों के भागने की वीडियोज़ आई और बाहर लड़ाई की वीडियोज़ आई, तो उसके नतीजे में शहरियों के अंदर बिलखसूस लाहौरियों में ये तासुर डेवलप हो गया कि इस अस्पताल के अंदर नहीं जाना। अब जो भी कोरोना पॉजिटिव जो है वो आता है उसकी यही कोशिश होती है कि उसको एक्सपो में ना मुंतकिल किया जाए। तो इसका मतलब आपने स्ट्रेटजी नहीं बनाई थी उसकी इमेज बिल्डिंग के लिए, आपने इस फील्ड हॉस्पिटल के अंदर सहूलियात फराहम करने के लिए इकदामात ही नहीं उठाए जो उठाने चाहिए थे। आप इमेज बिल्डिंग की बात कर रहे हैं अकमल, आपने बिल्कुल मुझे याद पड़ता है जब ये कोरोना वायरस की वबा बिल्कुल शुरू हुई तो वाह वेला सुना गया, हुकूमत क्रेडिट लेती हाथ नहीं आ रही थी कि फील्ड अस्पताल बना दिया गया है, और कुछ ही दिनों में आपने फील्ड अस्पताल बना के बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया है। और इस फील्ड अस्पताल की हकीकत अब हमारे सामने खुल के आ रही है, और इसके साथ साथ जब जब वहां पे मरीज जाते रहे वो बताते रहे कि असल हकीकत क्या है। तो ये चीजें तो साथ साथ तमाम लोग देखते रहे हैं। और ये तो इसकी लागत जो है वो 90 करोड़ रुपए से जायद इसकी लागत आई थी जब ये अस्पताल बनाया गया था। तो ये अच्छा खासा वाकई सफेद हाथी है। बिल्कुल। अब इसको आप दफना दें। आप कौमी खजाने से रोजमर्रा की बुनियाद पर जो पैसे हैं एक सरकार से दूसरे सरकार की बात कर रहे हैं, इसका हिसाब कौन देगा मुझे ये बताइए। हिसाब तो यहाँ तो शफाफियत की बात होती है, यहाँ तो मेरिट की बात होती है, इससे तो उतना फायदा नहीं हुआ जितना आप नुकसान में चले गए हैं। हुकूमत ने एक मामले का हिसाब तो नहीं देना ना, हुकूमत ने तो पूरे 2 सालों का हिसाब देना है कि पब्लिक के साथ क्या किया गया और पब्लिक के फंड्स को कहां कहां पर जाया किया गया है। ये इसकी बहुत क्लासिकल एग्जांपल है कि आपकी सिर्फ और सिर्फ बैड गवर्नेंस की वजह से वो पूरा प्रोजेक्ट फेलियर की तरफ गया। उस प्रोजेक्ट पर अब भी पैसे खर्च हो रहे हैं, और खुदारा वज़ीर आला पंजाब साहब और मुतलके महकमे को चाहिए कि इस प्रोजेक्ट को वाइंड अप कर दें। अगर आप जितना डिले करेंगे, हर एक दिन गुजरने के साथ 39 लाख रुपए वो और 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा आप ऐड करते चले जाएंगे, तो इसका मतलब आपको कौमी खजाने से पैसे देने हैं। एक तरफ आप कहते हैं हमारे पास बजट नहीं है, हम मुलाजमीन की तनख्वाहें नहीं बढ़ा रहे, एक तरफ आप ये कहते हैं हमारे पास फंड्स की किल्लत है। उससे पहले आप कफायत शुआरी की मुहिम का आगाज करते रहे, उस पर जोर शोर से अमल दरामद होता रहा। अब पब्लिक मनी को आप यहां पर जाया कर रहे हैं, और दानिस्ता तौर पर इसमें कोई गैर दानिस्ता नहीं है। इनको पता है, रिपोर्ट्स होती हैं रोजमर्रा की बुनियाद पर, रिपोर्ट्स जनरेट होती हैं कि कितने पेशेंट किस हॉस्पिटल में हैं। इसके बावजूद आप ये इकदाम नहीं उठा पा रहे। अकमल वावेला ये किया जाता है कि माजी की हुकूमत ने सेहत के निजाम की धज्जियां बिखेर के रख दी, कुछ नया नहीं किया, कोई अस्पताल नहीं बनाया, जिसका खमियाजा आप भुगत रहे हैं, आज भुगत रहे हैं। तो ये जो फील्ड अस्पताल की मद में अवाम के पैसे को, मैं तो यही कहूंगी, आग लगा दी गई है। अब इन्होंने क्या किया है, इसके बाद खुदा ना खास्ता ये वबा खत्म होती है या फिर आगे जाके हालात जैसे होते हैं, मुझे तो लगता है हम वहीं के वहीं खड़े रहेंगे। देखिए ना, गुज़िश्ता 1.5 महीने का जो डेटा है ना इस कोरोना फील्ड हॉस्पिटल का एक्सपो सेंटर में, यहाँ पर पेशेंट्स की तादाद जो मैक्सिमम गई है, यानी पूरे कंबाइन कर लें पूरा डेटा को तो वो 100 के करीब बनती है। यानी 100 पेशेंट्स आपके पास 1.5 महीने में आए हैं, और आप 1.5 महीने का यानी 45 दिन को आप मल्टीप्लाई करें 39 लाख रुपए से रोजमर्रा की बुनियाद पर, तो मुझे बताइए कि ये खजाने से जो ये पैसे गए हैं, इसके ऊपर ऑडिट ऑब्जेक्शन नहीं लगना चाहिए? इसके ऊपर वज़ीर आला पंजाब से पूछना नहीं चाहिए कि आप बताइए कि आप सूबे के सरबराह हैं, शहर लाहौर के अंदर बैठे हुए, मॉडल टाउन से लेकर, या आप क्या कहते हैं वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट से लेकर एक्सपो सेंटर का कितना एक फासला है? आपको इस, अगर यहाँ की खबर नहीं है लाहौर शहर के अंदर ये हो रहा है, तो बाकी सूबे की आपको क्या खबर मिलेगी? तो बात यह है कि आप अभी भी, खुदारा मैं फिर कह रहा हूं कि इसको वाइंड अप करें और ये जो पैसे हैं इनको बचाएं। अब ये पैसों का ज़या मत करें, किसी और जगह ज़ाया कर लें, लेकिन यहाँ पर ज़ाया ना करें जो बिल्कुल
नजर आ रहा है और ये वाकई ऑब्वियसली बिल्कुल अस्पतालों में दुरुस्त अभी भी बात हम है। सूरत हाल ये देख रहे हैं कि उस तरह से जगह मरीज चाहे कम होना शुरू हो गए लेकिन मरीजों को उस तरह से फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा, मरीजों की शिकायत अभी भी आ रही हैं। तो ये पैसा अगर अस्पतालों में लगा दिया जाएगा, खास तौर पे शहर के टीचिंग अस्पताल, देखिए रोजमर्रा की बुनियाद पर शहर के एक अस्पताल को 39 लाख रुपए इजाफी मिले ना, तो वहां पर वो सहूलियात जो बेड्स की कमी की सूरत में, जो दीगर जो पैरामेडिकल फैसिलिटीज के हवाले से वहां पर कमी पेश होती है, उसको आप कम से कम फिल कर सकते हैं। और उससे सिर्फ कोरोना के मरीजों को फायदा नहीं होगा बल्कि बाकी तमाम वार्ड्स के बाकी जो पेशेंट्स हैं, हत्ता के आउटडोर पेशेंट्स को भी फायदा हो सकता है। लेकिन मसला ये है कि ये सिर्फ महज जो है ना वो जुमले कसते हैं साबका हुकूमतों के ऊपर। ठीक है, हर कोई कहता है, हम भी कहते हैं उन्होंने बहुत सत्यानाश किया, बेड़ा करके, अब छोड़ देना इसको। हम इस पे हुकूमती मौक़िफ़ अब मौजूदा उस पर पंजाब हुकूमत का तर्जुमान पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ हम लेने की कोशिश करेंगे कि आप तो चले थे बेहतरी की तरफ, आपने तो दावे किए थे बड़े बड़े कि अवाम की भलाई के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। हकीकत ये है, एक के बाद एक हकीकत हमारे सामने आई है। इस पर मौक़िफ़ जानेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे और एक्सपो फ्यूल अस्पताल के हवाले से हमने बात की, इस पे हम मौक़िफ़ भी जानने की कोशिश करेंगे, राबिता करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल अगली खबर की तरफ जाएंगे और अगली खबर हमारे पास है, कोरोना से मजीद 11 हलाकतें और 403 नए मरीज आए हैं। अब तादाद हम देख रहे हैं, किसी दिन आपके पास कंपैरेटिवली कम आ जाती है, किसी दिन आपके पास तादाद ज़्यादा आ जाती है। ये हालात जो हैं अप्स एंड डाउन्स हमारे सामने आते जा रहे हैं। अब इसी के हिसाब से प्लानिंग क्यों नहीं हमारे सामने आ रही? सोमरू साहब क्या कहेंगे? देखिए, अब हुकूमत की तरफ से ये बयान भी दिया गया कि जो तादाद में कमी नोट की जा रही है उसकी बड़ी वजह यह है कि जो टेस्टिंग करने का जो रुझान है, यानी जो शहरी वॉलंटियरली और जाके टेस्ट कराते थे, वो उसकी तादाद में कमी आई है। एक तो ये फैक्टर है। दूसरा फैक्टर ये है कि गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी भी अनाउंस की कि जो एसिम्प्टोमेटिक लोग हैं उनके टेस्ट नहीं किए जाएंगे। तो उसके साथ दूसरी ये पॉलिसी के साथ ये भी अनाउंस किया गया कि हुकूमत की जानिब से ये पॉलिसी है कि पहले जब कोरोना अगर किसी को पॉजिटिव आ गया है तो जब तक उसके 2 कंसेक्यूटिव नेगेटिव टेस्ट नहीं आएंगे उस वक्त तक उसको डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा या उसको कोरोना फ्री डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। वो पॉलिसी भी आपने ख़त्म कर दी। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में तब्दीली और शहरियों का ये रुझान कि वो टेस्ट ना कराएं अगर वो एसिम्प्टोमेटिक हैं, तो उसका ये मजमूई हमें नतीजा ये नज़र आता है कि हमें कोरोना के जो केसेस हैं वो उनकी तादाद में कमी नज़र आती है या वो किसी दिन बहुत कम रिपोर्ट होते हैं। एक तो बड़ा फैक्टर ये है। दूसरी बात यह है कि शहर के अंदर जो इस वक्त अस्पताल हैं, जो कोरोना का डेटा अब तक सामने आया है, कल तक का जो था, उसमें 99 शहरी ऐसे हैं जो वेंटिलेटर पर हैं और उनमें से इसके अलावा 177 शहरी ऐसे हैं जो कोरोना पेशेंट्स हैं वो आईसीयू में हैं। यानी कि इस वक्त मजमूई तौर पर अगर हम इनकी बात करें तो कमोबेश 275-76 के करीब मरीज़ ऐसे हैं शहर के अंदर जिनको हम किसी हद तक क्रिटिकल कह सकते हैं कि उनको क्रिटिकल इसलिए उनको इंतहाई निगहदाश्त में रखा गया है। लेकिन ओवरऑल जो पूरा अगर हम पॉलिसी का जायज़ा लें, जैसे 2 दिन पहले हुकूमत की जानिब से जो स्मार्ट लॉकडाउन था उसकी तारीख में तोसी की गई, वो बढ़ाया गया। तो हुकूमत एक तरफ नरमी कर रही है, दूसरी तरफ सख्ती भी कर रही है। लेकिन ओवरऑल जो है वो जो बहुत शिद्दत से कोरोना फैल रहा था उसमें बहरहाल कमी आई है और वो नेशनल लेवल उसमें बहरहाल कमी आई है। हम बात करेंगे इस पे। अभी हमें ज्वाइन किया है तर्जुमान पंजाब हुकूमत आसिम शौकत साहब ने। आसिम शौकत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये 90 करोड़ का एक्सपो फील्ड अस्पताल सफेद हाथी बन गया है। इस पर हर रोज हम देख रहे हैं 5 लाख का खर्चा आ रहा है, लेकिन इस पर सिर्फ और सिर्फ 8 मरीज जेर इलाज हैं। बताइएगा, ये अवाम का पैसा इस पे लगाया गया है, इसका कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा, लोग यहाँ जाना नहीं चाह रहे, तो इसको खत्म क्यों नहीं किया जा रहा? थैंक यू अना। सबसे पहले तो मैं थोड़ी सी रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए ये बता दूं कि बड़ा जरूरी है कि ये 90 करोड़ का इन फर्स्ट प्लेस एस्टीमेट आया था अप्रूवल के लिए। ये डिस्कस हुआ और इसके अंदर बेशुमार चीजें एक्ट कर दी गई और अल्टीमेटली सिर्फ 2 करोड़ की लागत से ये तैयार हुआ था। मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि 90 करोड़ का एस्टीमेट था जो रिजेक्ट हो गया और उसके बाद सिर्फ 2 करोड़ की लागत से ये तमाम जो आपका एक्सपो सेंटर के ऊपर क्वारंटाइन सेंटर है ये तैयार हुआ था। अब इस वक्त आसिम साहब, ये जो डिफरेंस आप बता रहे हैं ये अच्छा खासा डिफरेंस है, तो इस चीज पे तो देख लीजिएगा कि वाकई ही क्या ये 2 करोड़ की लागत से बनाया गया था? इसलिए मैंने आपके तवज्जुह से इस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया
کیونکہ آپ کی ایک ویورشپ ہے اور اس وقت تمام سارا لاہور دیکھ رہا ہوگا. تو یہ ایک بہت بڑا مسکنسپشن ہے کہ 90 کروڑ کا بنیادی طور پر ایک ایسٹیمیٹ آیا تھا فرسٹ فیز میں. اس کے بعد وہ ڈسکس ہوتا ہے, منسٹری میں آتا ہے, وہاں جا کر صرف 2 کروڑ کی اپروول ہوئی اور 2 کروڑ میں یہ تیار ہوا. تو یہ ایک بہت بڑا فگر کا ڈفرنس ہے, اس لیے میں نے بار بار اس کو ریپیٹ کیا. ایک تو یہ میں کلیئر کر دوں. ٹھیک عاصم صاحب, چلیں آپ نے یہاں پہ تو کریکٹ کر دیا, مجھے بتائیے گا اس کا یومیہ کرایہ کتنا دیا جا رہا ہے؟ شاید میں وہاں پر بھی غلط ہوں, آپ مجھے یہاں پہ تصحیح کر دیں اس سے پہلے کہ میں بتاؤں. کرایہ جو ہے ابھی یہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے ایکوائر کیا تھا اور یہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سے مجھے تھوڑا کنفرم کرنا پڑے گا. اگر آپ مجھے بتا دیتے میں ان سے چیک کر لیتا. یہ بنیادی طور پہ لیکن اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ 2 چیزوں میں, جس طرح ابھی میں سن رہا تھا کہ آپ کو بتایا جا رہا تھا کہ گورنمنٹ نے کچھ پالیسیز چینج کی. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ کرونا جو تھا یہ دنیا میں پہلے سے ایگزسٹ نہیں کرتا تھا, یہ پہلی دفعہ آیا, اس لیے گورنمنٹ رن ٹائم ڈیسیژن میکنگ کر رہی تھی. جیسے جیسے حالات چینج ہو رہے تھے ویسے ویسے گورنمنٹ اس کو سنبھالنے کے لیے موقع پر ڈیسیژن میکنگ کر رہی تھی. اب سچویشن یہ ہے کہ لوگ پریفر کرتے ہیں کہ وہ اپنے گھر میں آئسولیشن اختیار کر لیں, کیونکہ یہاں پر لوگ الٹیمیٹلی ہم نے نوٹ کیا کہ چونکہ علاج تو کوئی ہے نہیں, آپ کو آئسولیٹ ہی کرنا پڑتا ہے, کوئی دوائی یا ویکسینیشن تو ہے نہیں. تو جب لوگ 15-15, 20-20, 30-30 دن آئسولیشن میں رہتے ہیں وہ تنگ پڑ جاتے ہیں, وہ پریفر کہ وہ اپنے گھر چلے جائیں. اب لیٹسٹ ڈیولپمنٹ میں آپ کو بتا دوں کہ عاصم صاحب, ہم نے تو یہاں بھی لوگوں کو بہت تنگ دیکھا جب لوگوں نے سوشل میڈیا پر ویڈیوز اپنی بھیجنا شروع کی کہ ان کے ساتھ وہاں پر کیا سلوک کیا جا رہا ہے. تو وہاں پر پھر انٹرنیٹ سروس جو ہے اس کو بند کرانے کے لیے ہم نے دیکھا کہ اقدامات کرنے شروع کر دیے گئے. تو یومیہ کرائے کی میں نے آپ سے بات پوچھی تو میں آپ کی انفارمیشن میں یہ اضافہ کر دیتی ہوں کہ یہاں پر 39 لاکھ روپے یومیہ دیا جا رہا ہے. مجھے صرف یہ بتا دیں 8 مریض اور یومیہ کرایہ آپ یہ پے کر رہے ہیں, تو ٹیچنگ ہسپتالوں میں ہم یہ پیسہ کیوں شفٹ نہیں کر رہے؟ یہاں پہ تو مریض جانے کو تیار نہیں ہے, ٹیچنگ ہسپتالوں میں مریض بل بلا رہے ہیں. اگر ہم او پی ڈی وہاں دیکھیں بند ہے, معمول کے آپریشن اس طرح سے نہیں کیے جا رہے, تو یہ عوام کا پیسہ کیوں ضائع کیا جا رہا ہے؟ میں پہلی چیز تو یہ کہ میں نے آپ کو 90 کروڑ سے 2 کروڑ والا کلیئر کیا, یہ بھی میں آپ کو کلیئر کر دوں گا. اب اگر آپ میری بات سن لیں تو میں بتا دوں کہ اس میں کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے اس کو ابھی ٹیک اوور کیا ہے اور 200 بیڈز کا ہائی ڈیپینڈنسی یونٹ اسٹیبلش ہو چکا ہے. آکسیجن کا ایک پلانٹ لگ چکا ہے, دوسرا انسٹال ہو رہا ہے. عاصم صاحب, جب وہاں مریض ہی 8 ہیں تو یہ سب سہولیات دینے کا مقصد کیا ہے؟ اس کا فائدہ کس کو ہوگا یہ بتا دیں. وہ آئسولیشن کے مریض تھے جو بالکل پریلیمنری سٹیج کے اوپر آتے تھے, جس وقت ٹیسٹ پازیٹیو آتا تھا, آپ سمپٹومیٹک ہیں, آپ کے سمپٹمز ہیں یا نہیں ہیں, وہ اس سٹیج کے مریض تھے. اب دیکھیں ایک ایوولوشن ہو گئی ہے, اب وہ مریض آتے ہیں جن کے سمپٹمز آ رہے ہوتے ہیں اور ان کی سچویشن کریٹیکل ہوتی ہے. دس اٹ ہیز بیکم اے ہائی ڈیپینڈنسی یونٹ. یہاں پر آپ کی اپنے آکسیجن پلانٹس لگ گئے ہیں اور 200 بیڈز کا ایک ہائی ڈیپینڈنسی یونٹ تیار ہو کے جہاں پر کریٹیکل پیشنٹس آتے ہیں. کریٹیکل پیشنٹ جب آپ کے ہاسپٹل جاتے ہیں انہیں جگہ نہیں ملتی, پھر وہ تنگ ہوتے ہیں, انہیں آپ نے کہاں لے کے جانا ہے؟ پھر یہ ہم نے ڈیولپ کرنا ہے نا. تو اس وقت جو آپ کا ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے اس نے ایک آکسیجن پلانٹ لگا دیا ہے اور 200 بیڈز کا ہائی ڈیپینڈنسی یونٹ اس وقت فنکشنل ہے. ٹھیک ہے عاصم صاحب جی. اچھا, اس میں ایک سوال یہ ہے کہ جو فیسلٹیز آپ وہاں پر فراہم کر رہے ہیں یا اس میں ایڈیشن ویلیو کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے, ویلیو ایڈیشن اپنی جگہ درست ہے, لیکن اس کے لیے مریضوں کا ہونا تو وہاں ضروری ہے. بالکل, 1.5 ماہ سے ہماری اطلاعات کے مطابق وہاں پہ 100 مریض گئے. اب جب وہاں مریض ہی موجود نہیں ہیں تو آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ اس پروجیکٹ کو وائنڈ اپ کر کے ٹیچنگ ہاسپٹلز یا جن ہسپتالوں میں پیشنٹس ہیں زیر علاج اس پر توجہ دی جائے اور یہ پیسہ کم از کم بچ جائے؟ کیا اس میں کوئی مصلحت ہے کہ نہیں ہم نے یہ پیسہ خرچ کرنا ہے؟ میں آپ کی بات سے بالکل اگری کرتا ہوں, ایک بھی پیسہ ضائع نہیں ہونا چاہیے, نمبر 1. نمبر 2 کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انیشلی ہم یہ رن ٹائم ڈیسیژن میکنگ ہو رہی تھی, ایسے تو نہیں کہ کرونا سال سے چل رہا تھا. ایک دم پہلے پریشر آیا, ہم نے کرنٹ ٹائم سینٹر ڈیولپ کیا, گریجولی یہ لرننگ ہوئی کہ لوگ آئسولیشن اب گھر میں اختیار کرنا چاہتے ہیں, وہ یہاں تنگ پڑ جاتے ہیں, اس کو ہم نے وائنڈ اپ کرنا شروع کیا اور ہائی ڈیپینڈنسی یونٹ میں کنورٹ کیا. آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ وہ تمام ریسورس جو ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں وہ ٹیچنگ ہاسپٹلز میں ڈائیورٹ ہو جائے گا. لیکن عاصم صاحب اس کے لیے تو اب وقت درکار نہیں نا. ایک جگہ آپ کو مریض نظر نہیں آ رہے ہیں, ایک جگہ مریض رول رہے ہیں, پریشان نظر آ رہے ہیں, وینٹیلیٹر نہیں ہے, آئی سی یو میں اسپیس نہیں ہے, اور آپ انتظامات وہاں کر رہے ہیں جہاں پہ کوئی جانا نہیں چاہ رہا. اس پہ تو ابھی بھائی نے بتایا اور بڑے صحیح آپ کو فیکٹس اینڈ فگرز دیے کہ وینٹیلیٹر جہاں جہاں ضرورت ہے. میں نے اس لیے آپ سے کہا کہ آپ نے کہا وینٹیلیٹر کے لیے لوگ رول رہے ہیں, تو ہائی ڈیپینڈنسی یونٹ اس لیے ڈیولپ کیا جا رہا ہے کہ کورونا سے ریلیٹڈ جو پیشنٹس ہیں ان کے لیے فیسلٹیز دستیاب ہو یہاں پر.
اور دیکھیں یہاں بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. پہلے یہاں ان کے حوالے سے واش رومز تیار ہوئے ہیں, ان کی انٹرٹینمنٹ کے لیے سامان تیار ہوا ہے. اب اگر ہاسپٹل سے بوجھ بڑھتا ہے تو پیشنٹ یہاں شفٹ ہو جائیں گے. یہ آپ کی ایک ریڈنڈنٹ فیسلٹی 200 بیڈز کی تیار ہے. باقی میں اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ اگر رن ٹائم ڈیسیژن میکنگ یہ ہوتی ہے کہ اب یہاں لوڈ کم ہو گیا ہے اور یہاں پر ریسورس ڈائیورٹ کر دیا جائے ٹیچنگ ہسپتال میں, تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. میں آپ کی جو سجیشن ہے وہ ڈاکٹر اسد جو ہیں آج ہی انہیں کنوے کر دوں گا. لیکن ایک اور بات بھی کنوے کر دیجئے گا, جنرل ہسپتال کے ڈاکٹروں نے احتجاج کا اعلان کیا ہے اور وہ کہتے ہیں ہم علاج نہیں کریں گے, ہمارا رسک الاؤنس بند ہے. حکومت نے اعلان کیا اور ہمیں رسک الاؤنس نہیں مل رہا, وہ ہمارا بنیادی حق ہے. اگر یہ کرونا کا فیلڈ ہسپتال جو ایکسپو سینٹر میں ہے, اگر اس کے پیسے ڈاکٹروں کو دے دیے جائیں, کم از کم مریض تو پریشان نہیں ہوں گے اور وہاں پر بنیادی سہولیات تو دستیاب رہیں گی. بالکل ایسا ہی ہے. یہ مسائل جو ہیں فوری طور پر حل ہونے چاہیے, کیونکہ ڈاکٹرز جو کام کر رہے ہیں اگر اس طرح سے ان کے مسائل رہیں گے تو کوئی بھی اس پہ کام نہیں کرے گا. عاصم شوکت صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. اکمل ایک کامنٹ چاہیے, میں اگلی خبر کی طرف جاؤں گی, پھر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ حکومت کا نا, اب یہ آپ اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں جو پارا آپ جسٹیفائی کیسے کریں گے؟ ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں ہم نے یہ سہولیات دی, یہ سہولیات دی, ہم مان لیتے ہیں آپ نے سہولیات دی, لیکن وہ سہولیات کس کے لیے ہیں؟ پیشنٹس کے لیے نا. اب پیشنٹس ہی وہاں موجود نہیں ہیں تو آپ سہولیات کیوں دے رہے ہیں؟ اور یہ تو انہوں نے تو اور زیادہ خوفناک بات یہ بتا دی کہ ہاسپٹل کو این ڈی ایم اے نے جو ہے وہ ٹیک اوور کر لیا ہے. یعنی کہ پہلے پنجاب حکومت پیسے خرچ کر رہی تھی, اب وہ پیسے خرچ کریں گے, پیشنٹس ہیں نہیں. تو آپ کم از کم جو ہے اس کی گراؤنڈ ریالٹیز پہ جا کے اس کا سروے کر لیں, چیک کر لیں. آپ اگر وہاں پر ایک سروے نہیں ہو پا رہا, آپ نے وہاں پہ اور مجھے صرف یہ بتا دیں یہ چیز پلان کرنے میں کہ اگر ادھر مریض کم ہیں تو وہ پیسہ ہم ادھر شفٹ کر دیں, کتنا ٹائم درکار؟ 15 منٹ چاہیے صرف فیصلہ لینے میں, اور 15 منٹ میں ایمبولینسز لیکن اس 15 منٹ کے لیے سی ایم صاحب کو کوئی بتائے, جگائے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو پھر اس پر کام ہوگا. نہیں, وہ اصل میں ابھی وہ ٹیم سو رہی ہے جس میں خبریں بھیجنی ہوتی ہیں نا, کہ آج چیف منسٹر نے یہ نوٹس لے لیا, آپ چیف منسٹر کو پھر بعد میں انفارم کیا جاتا ہے. پہلے وہ ٹیم نوٹس لے گی, پھر چیف منسٹر صاحب نوٹس لیں گے, اور عوام اس میں. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. اور ابھی تک حالات یہ چل رہے ہیں کہ ڈاکٹرز کسی نہ کسی چیز پر احتجاج کرتے نظر آ رہے ہیں. جنرل ہسپتال سے خبر شامل کر لیتے ہیں جہاں پر ینگ ڈاکٹرز نے بغیر ایس او پیز کام کرنے سے انکار کر دیا ہے. سمرو صاحب, پہلے دن سے ڈاکٹرز کا یہ مطالبہ, بغیر ایس او پیز کام نہیں کریں گے, بغیر کٹس کام نہیں کریں گے, یہ کب حل ہوگا مسئلہ؟ کرونا ختم ہو جائے گا یہ مسئلہ نہیں حل ہوگا؟ دیکھیے یہ ڈاکٹروں کو نا بڑا سمپل سا کام کرنا چاہیے. یہ ایس او پیز حکومت کے جاری کرتے ہیں, ایس او پیز کے مطابق آپ کے پاس کٹس نہیں ہیں, ایس او پیز کے مطابق آپ کو جو سہولیات ہیں وہ فراہم نہیں کی جا رہی, آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں. آپ کہیں جی آپ ایس او پیز ہیں, ایس او پیز پورے نہیں ہو رہے, ہم کیوں کام کریں؟ آپ نے خود کہا ہے ہم تو آپ کے حکم کی, دیکھیں ڈاکٹروں کو چاہیے کہ وہ کہیں ہم تو حکومت کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں, ایس او پیز ہیں اس کے مطابق ایس او پیز کی سہولیات دے دیں, ہم کام کریں گے, نہیں تو ہم بیٹھیں آرام سے. بات یہ ہے کہ حکومت ایس او پیز اس لیے جاری کرتی ہے کہ وہ ڈاکٹروں یعنی آپ کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایس او پیز وہاں پر نہیں ہے تو ڈاکٹر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں, وہ سیدھی بات ہے, وہ احتجاج بھی ریکارڈ نہ کریں. دیکھیں یہی احتجاج ہے نا, وہ حکومتی کارکردگی بھی نہ دکھائیں کہ حکومتی کارکردگی کیا ہے. احتجاج یہ ہے حکومت نے ایس او پیز جاری کیے, ایس او پیز کے مطابق سہولیات نہیں ہیں, ہم کام نہیں کر رہے. لیکن سمرو صاحب جو وہاں مریض آئیں گے وہ تو ڈاکٹرز کو کوسیں گے, وہ تو وہاں پر لڑائی جھگڑے کریں گے نا. بات یہ ہے کہ حکومت کو چاہیے ایس او پیز واپس لے لے. اگر حکومت اپنے ایس او پیز کا نفاذ چاہتی ہے تو پھر ایس او پیز کے مطابق سہولیات فراہم کرے. اچھا, احتجاج کا پہلا حصہ تو یہ ہے کہ جو کل احتجاج ہوا اس کا پہلا حصہ یہ ہے کہ آپ ہمیں ایس او پیز کے مطابق کام کرنے دیں, اس کے تحت ہم آپریشن تھیٹر میں جائیں گے, اس کے تحت ہم پیشنٹس کا چیک اپ کریں گے. دوسرا حصہ یہ ہے کہ آپ حکومت نے خود اعلان کیا کہ جو ہاسپٹلس کے اندر ڈاکٹرز اسپیشل جو کرونا کی ڈیوٹیز دے رہے ہیں ان کو ہم رسک الاؤنس دیں گے, اس کے لیے بجٹ ڈیڈیکیٹ کیا گیا, وہ رسک الاؤنس آپ نہیں دے رہے. آپ وہ کہتے ہیں ہمیں رسک الاؤنس دیں. اب رسک الاؤنس جو ہے وہ مختلف پروفیشنز بالخصوص ڈاکٹر کے اندر صاحب میں آپ اس بیان کو کیسے جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ ایس او پی نہیں ہے, مریض آپ کے پاس بے تحاشا ہے اور ڈاکٹرز یہ کرے کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں, اور حکومت اپنی کارکردگی یہ بتا رہی ہے کہ زبردست سب کچھ ہے, سب اچھا ہے, تو پھر ان کو تو شور ڈالنا ہے, ان کو تو احتجاج کرنا ہے نا, یہ تو بتائیں کہ حقیقت کیا ہے. جب ڈاکٹرز ہسپتالوں میں نہیں کریں گے, کام نہیں کریں گے تو مریض احتجاج کریں گے, تو پھر جو وہ وارڈ ویلا ہوگا اس کو کون سنبھالے گا؟ ہاں تو وہی بات ہے نا, الٹیمیٹلی پریشر گورنمنٹ پر آئے گا, الٹیمیٹلی سبکی گورنمنٹ کی ہوگی, حکومت کی جو ہے غفلت کا اظہار ہوگا کہ حکومت جو ہے اپنے ایس او پیز کے مطابق چیزیں نہیں کرا رہی ہاسپٹلز کے اندر.
تو ڈاکٹرز جو احتجاج کر رہے ہیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ احتجاج کا دوسرا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے، اس طرح سے وہ کہیں گے دیکھیں جی ڈاکٹرز جو ہے نا وہ پولیٹیسائز کر رہے ہیں پورے پروسیس کو، ڈاکٹرز کہیں ایس او پیز کے مطابق چیزیں دے دیں، ہم آپریشن تھیٹر میں چلے جائیں گے۔ آپ نے بیک وقت اس مریض کی جو ہسپتال میں زیر علاج ہے اس کی زندگی داؤ پر لگا رکھی ہے، آپ نے اس ڈاکٹر کی جو ہسپتال میں پیشنٹ کا چیک اپ کر رہا ہے اس کی زندگی بھی داؤ پر لگا رکھی ہے، بلکہ اس کی پوری فیملی بھی رسک تو ہے نا۔ آپ حکومت کی غفلت ہے نا یہ، پھر تو ہم اسے کیا کہیں گے کہ حکومت اپنے ہی احکامات پر عمل درآمد کرنے کے لیے خود ہی تیار نہیں ہے، تو ایس او پیز جاری کرنے کا مقصد کیا ہے؟ پھر آپ کے پاس فنڈز ہے۔ آپ آج کسی حکومتی، آج آپ ڈاکٹر یاسمین راشد سے پوچھ لیں، آج آپ ایم ایس جو میو ہاسپٹل ہے ان سے پوچھ لیں، انہوں نے کہنا ہے ہمارے پاس حفاظتی انتظامات مکمل ہیں، ہمارے پاس کٹس موجود ہیں، انف چیزیں موجود ہیں، یہ صرف واویلا کیا جا رہا ہے، تو پھر یہ سب کیا ہے؟ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے تو پوری کمیونٹی کو، پورے صوبے کی عوام کو انتہائی مایوس کیا ہے۔ ڈاکٹرز اس وقت ڈاکٹر یاسمین راشد سے متعلق جو رائے رکھتی ہیں وہ انہیں بھی بخوبی اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے محکمہ صحت کے اندر تنزلی اور محکمہ صحت کی کارکردگی بدترین سے بدترین ہوتی چلی جا رہی ہے، اس پر ڈاکٹرز سے زیادہ بہتر کوئی نہیں بتا سکتا۔ توقع یہ کی جا رہی تھی کہ انہی کی کمیونٹی، انہی کے پروفیشن کی جب ایک خاتون جو ڈیڈیکیٹڈ ہے، جو کام کرتی ہے، جانتی ہے، جب وہ وزارت کا قلمدان سنبھالے گی تو مسائل حل ہوں گے، بہتری آئے گی، تو وہ تو مسائل بڑھ رہے ہیں۔ اب حکومت کی ان غلط پالیسیوں کو بھی ڈیفینڈ کرنا ہے ڈاکٹر یاسمین راشد نے، اور حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے محکمہ صحت کی جو ابتری ہے اس کو بھی ڈیفینڈ کرنا ہے، اور الٹیمیٹلی کیا ہوگا، وہ ساری ڈاکٹر کمیونٹی آپ کے خلاف ہو چکی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ آپ دیکھیے کہ جو پروفیشنل لوگ ہیں، جب ان کو ان سے متعلق وزارت دی جاتی ہے تو ان کو تو گراس روٹ لیول پر مسائل کا ادراک ہوتا ہے۔ کیا ڈاکٹر صاحبہ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ آپریشن تھیٹرز کے اندر جانے کے لیے ایک ڈاکٹر کو کون سی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہوتی ہیں، اور جو وہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہوتی ہیں اس کے لیے تمام سہولیات متعلقہ آپریشن تھیٹر کے پاس موجود ہونی چاہیے؟ سمرو صاحب بخوبی سبھی کو اس کا اندازہ ہے، اب یہ سبھی کو نہیں، ان کو بالخصوص ہے، کیونکہ ان کا تو شعبہ ہے نا، ان کو تو اس کی باریکیوں کا اندازہ بھی ہے، لیکن اس کے باوجود ڈاکٹرز کمیونٹی کے مسائل حل نہ کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ میں پہلے دن سے سن رہی ہوں کرونا ختم ہو جائے گا، آپ کی ڈاکٹرز کمیونٹی کے مسائل کبھی حل نہیں ہو گئے، یہ یہیں کے یہی رہیں گے، کیونکہ اس کو حل کرنے کی خود ہی کوشش نہیں کی جا رہی ہے۔ آپ نے خود کہا رسک الاؤنس دیں گے، آج مطالبہ لوگ کر رہے ہیں، ڈاکٹرز کر رہے ہیں کہ رسک الاؤنس دیں۔ جب ایک چیز کا آپ نے اعلان کر دیا ہے پھر وہ چیز نہ ہونا سمجھ سے باہر ہے۔ لیکن ایک چیز جو مجھے زبردست نظر آئی ہے وہ میں یہی کہوں گی کہ دیر آید درست آید، شاید آپ اتفاق نہ کریں، یہاں کرونا ٹیسٹ کی قیمت کم کر دی گئی ہے، 6,500 روپے مقرر کی گئی ہے، لوگ جو ہیں وہ اب ٹیسٹ کرانے کا رجحان کم کر دیا ہے، انہوں نے ٹیسٹ کی قیمت میں کمی کر دی ہے۔ دیکھیے جتنے پیسے پرائیویٹ لیبز نے کمانے تھے وہ کما لیے ہیں، وہ کروڑ پتی ہو گئے، بلکہ ارب پتی ہو گئے۔ چیف جسٹس نے اور جو سپریم کورٹ میں کیس کی سماعت ہو رہی تھی اس کے اندر ریمارکس دیے کہ کرونا کی وجہ سے لوگ راتوں رات ارب پتی ہو گئے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں کہ جو کرونا سے متعلق ماسک بھی بیچ رہے تھے، جو کرونا سے متعلق جو ہے وہ ٹیسٹ بھی کر رہے تھے، یہ وہی لوگ ہیں جو جس پی سی آر کا خرچہ جو ہے وہ میکسیمم 800 روپے تک ہے، اس کا آپ 8,500 ہزار روپے لیتے رہے ہیں، 10,000 روپے لیتے رہے ہیں، یعنی آپ نے جتنا نواز دیا جائے، اور ابھی بھی جو 6,500 روپے آپ نے رکھا ہے وہ بھی ان کی کاسٹ سے کئی گنا زیادہ ہے۔ ابھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے پبلک کو ریلیف فراہم کر دیا 2,000 روپے کا، نہیں، ایسا نہیں ہے، ابھی بھی بہت زیادہ پروفٹ مارجن ہے، اور آئی ایم شور کہ ہر جگہ پہ اس چیز کو جو ہے وہ امپلیمنٹ بھی نہیں کیا ہوگا، ابھی بھی آپ کو ہر جگہ جا کے ڈیفرنٹ لیبارٹریز میں قیمت ڈیفرنٹ پے کرنی پڑی۔ اس کی دلچسپ بات یہ ہے حکومت کے پاس ابھی یہ ڈیٹا بھی نہیں ہے میری اطلاعات کے مطابق کہ کون سی لیبارٹریاں جو ہیں وہ کون سی مشینوں کے اور کون سی کٹ کے اوپر ٹیسٹ کر رہی ہیں، چائنا کی کٹ ہے، امریکہ کی کٹ ہے، جرمنی کی کٹ ہے، کہاں کی کٹ ہے؟ امریکہ کی کٹ ہوگی اس کی قیمت بہت زیادہ ہوگی، چائنا کی کٹ ہوگی اس کی قیمت کم ہوگی، لیکن ٹیسٹ جو ہے وہ آپ ایک ہی ریٹ کے اوپر جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پبلک کو آپ نے ریلیف فراہم نہیں کیا۔ یہ 2,000 روپے کا ریلیف اس سٹیج پہ آ کے جب معاملات جو ہیں وہ اب آگے کی طرف چلے گئے ہیں، لوگوں کا رجحان کم ہو گیا ہے، ٹیسٹ کی ریشو کم ہو گئی ہے، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اب ہم نے ٹیسٹ جو ہے اس کی قیمت کم کر دی، اور ابھی بھی بہت زیادہ ہے، اور اس کا عوام کاسٹ۔ میری بات سنیں، پنجاب یونیورسٹی نے کٹ بنا کے، کرونا کی پوری کٹ بنا کے ڈریپ کو بھیجی ہوئی ہے، 2 مہینے ہو گئے ہیں، اس کٹ کا جو خرچہ ہے وہ 800 روپے، اگر وہ کٹ منظور ہو جاتی ہے
तो 800 रुपए में आपका टेस्ट होगा। 8,000 कौन कमाएगा? जी, बात यह है, लेकिन वो पूरी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, वो पूरा उनका कार्टल, उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी के आगे ऐसे बैरियर्स खड़े कर दिए हैं कि वो जो सैंपल्स और किटें जो वहां के एक्सपर्ट्स वायरोलॉजिस्ट ने तैयार की, वो अभी तक वहां पे डंप की हुई हैं, उसके ऊपर आप पेशरफ्त नहीं कर रहे। हुकूमत अगर सस्ते टेस्ट फराहम करने के लिए इतनी ही संजीदा है तो कम से कम पंजाब हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट को इतनी हिदायत जारी कर दे कि जनाब ड्रैप के अंदर ये किट पड़ी है, इसकी आप अप्रूवल दें, 800 टेस्ट कराएं लोग। लेकिन 2 महीने से ये खुद नहीं ना करना चाह रहे, खुद नहीं, इसमें स्टेक्स हैं, इसमें इनके इंटरेस्ट हैं, हेल्थ केयर कमीशन है, ड्रैप है, इनके अंदर इनके लोग बैठे हुए हैं जो कि कभी भी ऐसी सहूलियत फराहम नहीं करेंगे। सब लोगों को नवाजना है और अवाम की जेब से पैसे निकालने हैं, अवाम के लिए मजीद मुश्किलात पैदा करनी है। मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है और यही मकसद पूरा किया जा रहा है डे फर्स्ट से। फिर डॉक्टर्स दुहाई दें, फिर अवाम दुहाई दें, किसी को कोई ख्याल नहीं है। लेकिन आपको दावा हमेशा ये पता चलेगा, सीएम साहब की स्टेटमेंट आप ये सुनेंगे कि माफिया को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, अवाम का इस्तेहसाल नहीं होने दिया जाएगा। ये बातें फिर सिर्फ और सिर्फ अखबारात की जीनत तक रह गई हैं। ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। फंड्स की कमी बड़ा मसला है और इस बड़े मसले की वजह से 3 जदीद बस टर्मिनल का मंसूबा ख़त्म कर दिया गया। माजी की हुकूमत का मंसूबा था बस टर्मिनल का, जिसको अब ख़त्म किया गया है। माजी में इसके लिए फंड्स भी रखे गए। सुमरू साहब, ये तो वो मंसूबा है जिसको अब ख़त्म कर दिया गया है। यहाँ तो जो फैसिलिटी ट्रांसपोर्ट की थी उसको भी ख़त्म किया जा रहा है। तो ये क्या ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पर इसका सफाया फेरने का इनका प्लान है? तो ठीक है ना, देखें पहले उन्होंने बसें ख़त्म की, अब वो टर्मिनल ख़त्म कर रहे हैं, इसमें कोई मजाक खेज बात तो नहीं है, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं वो। और उनका इससे कोई सरोकार भी नहीं है हुकूमत का, तरक्याती कामों से कोई सरोकार नहीं है हुकूमत का, पब्लिक वेलफेयर के साथ कोई सरोकार नहीं है हुकूमत का। किस चीज से सरोकार है मुझे वो भी बता दें। मैं बताता हूँ ना, वही बता रहा हूँ, इससे भी उनका कोई सरोकार नहीं है। इसी तरह उनका पब्लिक को रिलीफ फराहम करने के हवाले से भी कोई सरोकार नहीं है, पब्लिक को फैसिलिटेट करने के हवाले से भी हुकूमत का कोई सरोकार नहीं है। हुकूमत का ये बिजनेस ही नहीं है। हुकूमत का बिजनेस है कि साबका हुकूमत के ऊपर तनकीद करनी है, साबका हुकूमत के ऊपर जुमले कसने हैं, साबका हुकूमत की कारकर्दगी बतानी है अपनी हुकूमत में। यानी कि ये मज़ाक खेज है कि अपनी हुकूमत की कारकर्दगी बताने के बजाय साबका हुकूमत की कारकर्दगी बता रहे हैं, खुद जो है वो खुद जिम्मा होना है ना। तो आप अपने ऊपर से चीजें उतार के दूसरों के ऊपर डालते रहेंगे। 2 साल हो गए सुमरू साहब, आपने टाइम से बड़ा ग्रेजुअली कर रहे हैं। लोकल ट्रांसपोर्ट तबाह बर्बाद करने के बाद वो बसें बंद कर दी आपने। आपसे जो रोज़मर्रा की बुनियाद पर जो शहर की मेट्रो बस चलती है उसको आपने बंदिश का शिकार करके रोज़ाना की बुनियाद पर जो अखराजात हैं वो आप पे कर रहे हैं, बस चल नहीं रही। आपने वो टर्मिनल जो आपने शादरा में बनाना था, गजुमता में बनाना था, ठोकर नियाज बेग पर बनाना था, वो टर्मिनल का मंसूबा आपने बजट से निकाल दिया है। अब जो मंसूबा बजट डॉक्यूमेंट के अंदर मौजूद ही नहीं है तो इसका मतलब वो मंसूबा खत्म हो गया। अब मुस्तकबिल में कभी दोबारा से वो फाइलें निकलेंगी, क्या होगा उस पर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन हुकूमत पब्लिक रिलीफ और पब्लिक फैसिलिटीज के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, मंसूबे हैं जो पहले से जारी थे, उनको सुस्त रवि का शिकार कर दिया या फिर उन्हें मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। हुकूमत के पल्ले इस वक्त कुछ भी नहीं है सिवाय ये कहने के साबका हुकूमतें करप्ट थी। इस बुनियाद पर ना तो इनको आइंदा इलेक्शन में मैदान में जाके कोई कामयाबी मिलेगी और ना ही ये पब्लिक का सामना कर सकेंगे। मुझे सिर्फ ये कहना है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अपने मंशूर के अंदर जो पॉइंट्स रखे थे उसमें से किस पॉइंट के ऊपर पॉइंट्स का बेड़ा गर्क हुआ नहीं, वही बात है, उसमें से किसके ऊपर अमल दरामद किया है, एक नुक्ता उठा के अपने मंशूर के अंदर से कौन को बता दें। उन्हीं नारों के अगेंस्ट काम हमने देखा। फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपना मंशूर उठाए, तहरीक इंसाफ का ये हमारा मंशूर था, ये 30-35 नकाती मंशूर के अंदर नुक्ता नंबर 12, 15, 16, 2 जो भी है हमने जो है इसको पूरा कर दिया है। देखें हमने अपने मंशूर के मुताबिक काम किया है, कोई खुदा का खौफ करें। और फिर पता क्या होगा, आईना उन्हें दिखाया तो बुरा मान गए, फिर ये होगा सुमरू साहब। फिर वही बात है ना जो ख्वाजा आसिफ से हमें भी बहुत सारे इख्तिलाफात हैं, फिर वो असेंबली फ्लोर के ऊपर ठीक कहते हैं ना, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। तो यही बात है कि जब शर्म और हया की बात की जाती है वो इसलिए की जाती है
آپ پبلک کے ووٹ لے کر آئے ہیں اور پبلک کے ووٹ لے کر آپ ایوان کے اندر حکمرانی نشستوں پر بیٹھے ہیں اور اسی پبلک کے ریلیف کے جو منصوبے ہیں اس کو آپ بند کرتے کے آرام سے چپ کر کے بیٹھے ہیں ایئر کنڈیشن کمروں کے اندر. آپ ٹھیک ہے بیوروکریسی کام نہیں کرتی, بیوروکریسی ہمیشہ جو ہے وہ حکومتوں کے اندر رکاوٹ بھی پیدا کرتی ہے, حکومتوں کا بازو بھی بنتی ہے, اس کی اپنی ایک لمبی چوڑی بحث ہے. لیکن آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کے وزراء کیا کر رہے ہیں, خود وزیر اعلیٰ پنجاب کیا کر رہے ہیں. تو آپ ہمیں کچھ نہیں چاہیے, آپ صرف بتائیں ہم نے منشور کے مطابق یہ کام کرنا. بالکل, اور جب آپ یہ چیزیں بتائیں گے کلیئر ہوں گی تو پھر شاید وہ جو آپ کے دعوے ہیں, وہ جو آپ ترجیحات بات کرتے ہیں, وہ کھل کے خود بھی آپ کے سامنے آ جائیں گی. جی تو اگلی خبر کی طرف جائیں گے. ریلوے خسارہ کم کرنے کے لیے 24 ٹرینوں کی نجکاری کا فیصلہ. سمر صاحب وقت بہت کم ہے, اس پہ صرف اور صرف آپ کا ایک کامنٹ چاہیے. یہ خسارہ جو ہے اس کو اب کم کرنے کے لیے فیصلہ کیا گیا ہے, خسارہ پورا ہو جائے گا. یہ فیصلہ انہوں نے کیا ہے, ان کی جرات ہے فیصلہ کرنے کی, فیصلہ کرایا گیا ان سے, انہوں نے ایگریمنٹ کیا آئی ایم ایف کے ساتھ, جو آئی ایم ایف کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا ہے, اس معاہدے کی دستاویز آئی ایم ایف کی ویب سائٹ کے اوپر پڑی ہے. اس معاہدے کے اندر لکھا ہے کہ آپ ریلوے کو نجکاری کی طرف لے کے جائیں گے اور گریجولی لے کر جائیں گے, آپ خسارے کو کم کریں گے, نجکاری. اب آپ نے خسارے کا بہانہ سن لیا, یہ باز گشت ہم ماضی میں بھی سنتے آ رہے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ حکومت اس وقت جو بھی اقدامات اس طرح کے اٹھا رہی ہے وہ معاہدات کے تحت اٹھا رہی ہے, وہ معاہدات یعنی آپ کہہ رہے ہیں وہ کروایا جا رہا ہے. اوبویسلی نا, دیکھیے خسارے کو کم کرنے کے لیے جو وزیر ریلوے ہیں وہ گزشتہ 2 سال سے سوائے ہر ہفتے کو لاہور میں آ کے پریس کانفرنس کرنے کے علاوہ ان کا کام کیا ہے, ہر ہفتے لاہور میں آ کے پریس کانفرنس تو ہیڈ کوارٹر میں بیٹھ کے کرتے ہیں. ذرا ریلوے اسٹیشن پہ جا کے جائزہ بھی تو لیا کریں, وہاں پہ جا کے جائزہ بھی تو لیں ٹرینوں کی کیا صورتحال ہے, وہاں پہ جو عملہ ہے وہ کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. آپ دفتروں کے اندر بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں, اینڈ پہ اب آپ کے ہاتھوں یہ کام کرا دیا گیا ہے, آپ اور رونا یہ رو دیا جاتا ہے خسارہ ہے. پوری سیاست جو تاریخ ہے نا آپ کی, اس کے اوپر یہ دھبا ہمیشہ کے لیے لگ گیا ہے کہ جناب اگرچہ آئی ایم ایف کے دباؤ کے تحت یہ ہو رہا ہے, لیکن یہ شیخ رشید کے دور میں. بالکل آپ نے صحیح کہا. بہت بہت شکریہ سمرو صاحب آپ کے وقت کے لیے. ناظرین ہیڈ لائنز جانیے, ہم بریک کی طرف جائیں گے, جس کے بعد ہم شو میں دوبارہ حاضر ہوں گے. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. ناظرین ایک بہت بڑا مسئلہ, بہت کامن مسئلہ, جو کہ شاید مسئلہ نہیں ہے, اب ایک نیچر بن چکی ہے, اب ایک عادت بن چکی ہے, جس کو سبھی لوگ جانتے بھی ہیں لیکن ماننے سے انکار کرتے ہیں. کہیں نہ کہیں ہم سبھی اس چیز کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں. کیوں ہم لالچ کی طرف جا جا کے اندر سے کھوکھلے ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ جو مادیت ہے اس کو ہم بہت زیادہ جو ہے وہ یہ سمجھنے لگ گئے ہیں کہ بس یہی سب کچھ ہے, زیادہ سے زیادہ اکٹھا کرتے جائیں, دوسروں کو نقصان پہنچاتے جائیں. ابھی ہمارے سامنے کرونا وائرس کی وجہ سے یا پھر دوسری مثالیں ہمارے پاس ایسی ہیں کہ آپ کو دوسرے منٹ کا نہیں پتا کہ آپ کی زندگی کہاں پر آپ کو دھوکہ دے جائے, لیکن یہ لالچ پھر بھی ختم نہیں ہو رہی ہے. ایسا کیوں ہے, کیوں یہ انسانی فطرت کا حصہ بنتی چلی جا رہی ہے؟ یہ آخر لالچ ہے کیا, یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے. آج ہمارے ساتھ موٹیویشنل اسپیکر قاسم علی شاہ صاحب موجود ہیں, انہیں خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کیا حال چل ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. سب سے پہلے تو مجھے بتائیے گا یہ لالچ ہوتی کیا ہے؟ اچھا دیکھیے, انسان کا جو انسان کا وجود ہے, جس میں جسم بھی ہے, جس میں دماغ بھی ہے, جس میں دل بھی ہے اور روح بھی ہے, یہ سب چیزیں اپنا اظہار مختلف طریقوں سے کرتی ہیں. صحیح. مثلا جسم کا اظہار سردی میں کس طرح ہوتا ہے, اسے سردی لگتی ہے, وہ چادر اوڑھنا چاہتا ہے, سردی سے بچنا چاہتا ہے, گرمی سے بچنا چاہتا ہے, دھوپ سے بچنا چاہتا ہے. یہ جسم کے مختلف, اس کو بھوک لگتی ہے, اس کو کچھ گھنٹوں کے بعد کھانا چاہیے ہوتا ہے, اس کو پیاس لگتی ہے. اسی طرح آپ کا ذہن جو ہے وہ کیلکولیٹ کرتا ہے, حساب کتاب کرتا ہے, ریشنل ہے, اور ذہنی توازن جو درست نہیں ہوتا ہم کہتے ہیں, اس کی وجہ بھی ہوتا ہے کہ جو اندازہ لگانا ہے, تخمینہ لگانا ہے, وہ صلاحیت ختم ہونے لگ پڑتی ہے. آپ کا جو دل ہے, دل پوری کی پوری ہسٹری میں, آپ کی لٹریچر کی ہسٹری میں, آپ کے علم کی ہسٹری میں, یہ سب سے زیادہ دیکھا جائے تو ایک ویگ ورڈ ہے, یہ ویل ڈیفائن نہیں ہے. یعنی اگر آپ اس کو دل یہ والا سمجھ رہے ہیں جو سینے کے اندر ایک باڈی کا پارٹ ہے, تو یہ وہ دل نہیں ہے. یہ وہ دل نہیں ہے. دل کا مطلب ہے یہ وہ آپ کے اندر کا ایک ایسا فیکلٹی ہے, ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جو خواہش کو پیدا کرتا ہے, جو تمنا کو پیدا کرتا ہے, جس کو ہم انر فیلنگ بھی کہتے ہیں. یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ, یہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کے اندر لپکنا, چاہنا, چاہے جانا, کسی کی طرف اٹریکٹ ہونا, کسی بھی چیز کی خواہش کو پیدا کر کے پالنا, اور پھر اس کے مطابق تمام کی تمام اثرات چھوڑنا. لیکن سب سے پہلے خواہش پیدا ہوئی, وہ خواہش پیدا ہونے کے بعد, وہ تمنا پیدا ہونے کے بعد اس نے اثرات چھوڑے, اور اس کے اثرات دماغ پہ بھی پڑے, اس کے اثرات جسم پہ بھی پڑے. تو یہ دل جو ہے یہ کہیں نہ کہیں ایک کھڑکی ہے روح اور پھر اس دنیا کے ساتھ.
ہوتا کیا ہے، جب بھی آپ اس کو ریلیجن میں جا کے پڑھتے ہیں دل کیا ہے، تو دل کے ساتھ دل کی بیماریوں کا تذکرہ ملے گا آپ کو. صحیح. اب دل کی بیماری، پھر اگر ڈاکٹر بیٹھا ہوتا تو وہ کہتا ہے جی وہ شریانوں کا مسئلہ ہے، ہارٹ اٹیک ہو گیا، فلانا ہے، کولیسٹرول زیادہ ہے. میں اس کی طرف تو نہیں آؤں گا، میرا شعبہ نہیں ہے. دل کی بیماریوں کا یہاں مطلب ہے روحانی بیماریاں. صحیح. اور روحانی بیماریوں میں ایک بیماری جو ہے وہ لالچ کی ہے. بالکل. لالچ کی بیماری کا اگر ہم تفصیل سے تھوڑا سا اس کو دیکھ لیں، کیونکہ آج کا ٹاپک کی آپ بڑی اچھی سی کمپین تھی ساری اس پہ آپ لوگوں نے کی ہوئی. دل کی بیماریوں میں لالچ ٹاپ آف دی لسٹ ہے. یعنی جو ٹاپ 5 دل کی بیماری ہیں اس میں تکبر آ جاتا ہے، اس میں کینہ آ جاتا ہے، اس میں نفرت آ جاتی ہے، اس میں ایگوسٹک ہونا، بڑا نفس پرست ہونا، اور اس میں لالچ بھی کہیں شامل ہے. اب لالچ کا مطلب ہے مزید کی تمنا. صحیح. آسان الفاظ میں، یہ میں عوامی زبان میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ہے لیکن مزید چاہتے ہیں. تو قاسم علی شاہ صاحب، یہ تو ہم سبھی لوگ چاہتے ہیں، تو پھر کیا ہم سبھی لوگ لالچی ہیں؟ اچھا دیکھیں، ہم سب لوگ لالچی ہیں. صحیح. لیکن ہم نے اپنے لالچ کو کنٹرول کیا ہوا. صحیح. یا کہیں نہ کہیں ہم اسے کانٹتے چھانٹتے رہتے ہیں. جب تک آپ کانٹتے چھانٹتے رہتے ہیں، دراصل آپ لالچ کو کانٹ چھانٹ نہیں رہے ہوتے، اپنے دل کی حالت کو بہتر بنا رہے ہوتے ہیں. صحیح. آپ تمنا پیدا ہوئی، تمنا کا کچھ انجام آپ نے دیکھا، یعنی لالچ کا کچھ انجام بھوگتا، آپ نے توبہ کر لی. ٹھیک. آپ نے کہا یار یہ مزید میں اس کی پرائس نہیں پے کر سکتا. مثال لیجئے، ایک بندہ ہے جو کماتا ہے، وہ کمانے والا بہت سا کماتا ہے، بہت سا اپنے لالچ کی وجہ سے کما کے دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے میں نے گوایا کیا. صحیح. اچھا، اب اس کا مطلب یہ سوال پیدا ہوا تو دل زندہ ہو گیا. دل کے اندر جو لالچ والی تھی اس کے اوپر ایک سوال پیدا ہوا کہ اتنا ضروری تھا. تو اسے پتہ لگا اتنا ضروری نہیں تھا. یہ کمانے کے لیے میں نے صحت گوائی ہے. صحیح. یہ کمانے کے لیے میں نے اپنی فیملی گوائی ہے. یہ کمانے کے لیے اپنے بچوں کو خراب کیا ہے. یہ کمانے کے لیے رشتے خراب کیے ہیں. یہ کمانے کے لیے میں اپنی عزت خراب کر رہا ہوں. یہ کمانے کے لیے میں لالچی مشہور ہو گیا ہوں. اور یہ کمانے کے لیے میرا تو ایمان بھی ختم ہو گیا. میرا کمائے ہوئے پیسے پہ ایمان زیادہ ہو گیا ہے اور رب پہ جو بھروسہ. اب یہ کیا ہے؟ یہ ہے سوچنے والے دماغ اور بیدار دل کے سوال ہے. جب یہ سوال پیدا ہوئے تو اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے لالچ کو سمیٹا، لالچ کم کیا. اس نے کہا میری ضرورتیں کیا ہیں، تو وہ اپنے آپ کو ضرورتوں تک محدود کرنے لگ پڑا. یہ جو دل ہے اس کا پیرا آپ آخری سانس تک دیتے ہیں. بالکل. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ایک بار آپ نے رینچ پیچ سے ٹھیک کیا یا ٹیوننگ کروائی اور اس کے بعد یہ آئل چینج کروایا تو دل ٹھیک ہو گیا. ایسا نہیں ہے. ساری زندگی آپ جس طرح خزانے کا پیرا دیتے ہیں، جس طرح کسی قیمتی چیز کا پہرا دیتے ہیں، جس طرح میں نے جانا ہے تو میں نے سیل فون اٹھا کے لے کے جانا ہے، میں اپنے دل کا بھی پہرا دوں کہ میرے دل میں ایسی خواہش پیدا نہ ہو جو خواہش میری عاقبت خراب کر دے، یا وہ خواہش میری زندگی خراب کر دے، یا وہ خواہش مجھے obsessed کر دے. صحیح. مجھے اب یہ چیزیں جو آپ بتا رہے ہیں بہت زبردست چیزیں ہیں، ہمیں ان کا علم بھی ہوتا ہے لیکن ہم ان کو جو ہے وہ خود بخود نظر انداز کرتے جاتے ہیں. اب یہاں پہ بھی دل کا قصور ہے. دیکھیں جو پھر اقبال کی شاعری ہے نا جی، اس میں بیداری کو، یہ جو صبح اٹھنے والی بیداری ہے یہ نہیں کہا گیا. صوفیہ میں اور تمام کے تمام صوفی لٹریچر میں، یا اہل کہہ لیجئے جو دل ہیں، یا کہہ لیجئے جو درویش ہیں، یا جو اللہ کے رستے پہ چلنے والے لوگ ہیں، ان کے ہاں بیداری کا مطلب ہے دل کی بیداری. صحیح. یعنی ہوش و حواس کا بیدار ہونا یہ بیداری نہیں ہے، بلکہ یہ بیداری کہ میرا دل سینہ روشن ہے. آپ نے سنا ہوگا سینہ روشن ہو، تو اب وہ اشعار میں جو ورڈ ملتا ہے سینہ روشن یا دل روشن یا دل کا محمور ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دل خواہشوں کی بھی وہ کہیں نہ کہیں کیا کرتا ہے، ان کی صف بندی کرتا ہے. مجھے جنید جمشید صاحب کا وہ کلام یاد آ گیا ہے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. تو آپ اپنے دل کی حفاظت کرتے ہیں کہ یہ خواہش میری اتنی آگے نہ بڑھ جائے کہ میری زندگی خراب ہو جائے. آپ جب خواہشوں کی صف بندی کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ یہ خواہش میں نے اٹھنے نہیں دینی. آپ کو ایک اور مزے کی بات یہاں بتاؤں، آپ کا دین آپ کو گناہ سے منع کرتا ہے، قرآن اور احادیث دیکھیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کہتا ہے قریب بھی مت جاؤ. یہ ایک بڑا خوبصورت ورڈ ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. قریب بھی مت جاؤ. اچھا قریب بھی مت کیوں جاؤ، مطلب کیوں نہ جاؤ؟ قریب بھی مت جاؤ کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو بنایا، رب کو پتہ ہے اس کے اندر ایک ایسی چیز ہے دل، جو کیا کرتا ہے جب وہ قریب جاتا ہے تو خواہش پیدا ہوتی ہے. اور وہ خواہش اگر بے لگام گھوڑے کی طرح پکڑی نہ جائے، اسے کانٹا چھانٹا نہ جائے. دیکھیں آپ جو ہم بال کٹواتے ہیں نا تو بعض اوقات ہم ٹرم کرواتے ہیں، وہ صرف نوک پلک درست کر دیتا ہے. آپ جس طرح مالی کو دیکھتے ہیں وہ کیاریوں کی نوک پلک درست کرتا ہے، ایک ہیئر ڈریسر کو دیکھتے ہیں، وہ کپڑے والوں کو دیکھتے ہیں، وہ بھی اس کی نوک پلک درست کر دیتے ہیں. آپ رفو کر لیتے ہیں، چیزوں کو ٹھیک کر لیتے ہیں. ایک دیندار بندہ، ایک اچھا انسان، ایک جینٹل مین
اپنے دل کو ٹرم کرتا ہے, وہ خواہشوں کو کاٹتا ہے, وہ خواہشوں, ایسی خواہشیں جو نکل کے جا رہی ہیں اور ایسی خواہشیں جو دوسروں کو گلا کاٹنا چاہتی ہیں اپنے مفاد کے لیے, وہ اپنی بوٹی کے لیے بکرا ذبح کرنا چاہتی ہیں, ایسی خواہشوں کو پھر وہ رفع کرنے لگتا ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. اچھا اب یہ جب ہم لالچ کی بات کرتے ہیں نا تو ہم سمجھتے ہیں کہ صرف ایک کاروبار کرنے والا لالچی ہو سکتا ہے, وہ پیسے زیادہ کما رہا ہے, وہ دوسروں کی جیبوں سے ڈفرینٹ انداز میں پیسے نکال رہا ہے, صرف وہی لالچی ہو سکتا ہے. یہ لالچی صرف کیا کاروباری لوگ ہو سکتے ہیں کہ ہم سب کہیں نہ کہیں اس کا شکار ہیں اور ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں؟ کچھ اس کے فارمز میں چاہوں گی کہ دیکھنے والے کہیں نہ کہیں اس کو اپنے ساتھ ریلیٹ کریں, ضرور میں بھی کروں گی, اور پھر ہم ان چیزوں کا خاتمہ کریں. دیکھیے لالچ کا تعلق صرف کاروباری ہونے کے ساتھ نہیں, یہ تو بڑی ایک زیادتی والی بات ہے. یہ پرابلم ہے ہماری اس پوری بیلٹ کی. ہماری کئی ذات برادریاں ایسی ہیں ہم ان کو کاروباری زیادہ کہتے ہیں اور ان کے لطیفے بھی بنے ہوئے ہیں, یہ زیادتی والی بات ہے. کیوں کاروباری؟ کیونکہ اس کا معاملہ دراصل حساب کتاب سے چل رہا ہوتا ہے, تو وہ آپ کو محسوس ایسے ہوتا ہے زیادہ لالچی ہے. لالچ کسی بھی شخص میں ہو سکتا ہے, دو بھائیوں میں لالچ ہو سکتا ہے, باپ بیٹے میں درمیان لالچ ایک میں بھی آ جائے گا, تعلقات خراب ہو جائیں گے, کولیگز میں ہو سکتا ہے. یہ لالچ کہیں پر بھی آپ کو سوسائٹی میں کہیں نہ کہیں نظر آئے گا. یعنی اس کا معاشی حالت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, اس کا تعلق آپ کی دل کی حالت کے ساتھ ہے. مثلا مثال لیجیے سخی ہے, یہ بھی ایک آپ کے پروگرام, وہ آپ کا جو گلہ ہے جو آف ریکارڈ گلا تھا, میں اس کو دور کر دیتا ہوں. وہ میں دور کر سکتا ہوں اچھے کانٹینٹ سے, اچھی بات سے. میں اور تو کچھ نہیں کر سکتا, تو میں کم از کم آپ کا خادم اتنا ضرور ہوں سب کا, اس پوری ٹیم کا جو یہاں موجود ہے, کہ میں اپنے کانٹینٹ کو انریچ کروں. اب ایک نیا جملہ لیجئے جو آج تک میری ویڈیو میں بھی نہیں ملا ہوگا. جو دنیا دار ایک بانٹنے والا ہے, بانٹنے کے بعد سب سے بڑی تمنا پتہ کیا ہوتی ہے؟ بندہ کہتا ہے جی کوئی اکنالج کرے, کہ جی سیٹ صاحب بڑی مہربانی, شکریہ, کیا بات ہے, وہ دیکھا لائنیں لگی ہیں, کیا لنگر کھانا ہے. بالکل زبردست. جو اصل میں سخی ہے, یہ ڈیفینیشن سن لیجئے گا, جو اصل میں سخی ہے وہ جس کو دیتا ہے اس کا شکریہ ادا کرتا ہے. تیری مہربانی یار, تو نے کچھ میرے سے لے لیا, کیونکہ میرا بخل ختم ہو گیا, میرے دل کی سختی ختم ہو گئی, میرے دل کی تنگی ختم ہو گئی. اللہ کے رسول کے پاس ایک شخص جاتا ہے, وہ جا کے فرماتا ہے یا رسول اللہ میرے دل میں سختی بڑی ہے. آپ فرماتے ہیں دو کام کرو, ایک کام جو مسکین ان کو کھانا کھلا دو, دوسرا کام یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کر دو. کیوں؟ جب آپ بانٹتے ہیں تو بانٹنے سے آپ کی حالت, جو دل کی حالت ہے, وہ بہتر ہو جاتی ہے. صحیح, دل میں نرمی آتی ہے. بالکل. قربانی دینے سے, قربانی ایک ایسی چیز ہے جیسے زمین سخت ہے نا, ہل چلائیں تو زمین پھٹتی ہے, پھر دانہ لگتا ہے. قربانی دینا وہ حل ہے جو دل کی زمین کو نرم کرتا ہے. بالکل. غم کو قبول کر لینا, اللہ کی رضا پہ راضی ہو جانا, اپنے آنسوں کو اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کرنا, اپنے سجدے کو, اپنی جبین کو اس کے سامنے پیش کرنا, اپنی بے بسی کو ماننا, اپنے ماتھے کو ٹیکنا, اپنے ناک کو زمین پہ لگانا. دو ہی چیزیں انسان کے لیے اہم ہیں. ایک اس کی کیا ہے جی, عقل یہاں پر ہے جی. آج یعنی جو سائنس ہے, نیورو سائنس, وہ بتا رہی ہے کہ جو ڈیسیژن ہے وہ اس جگہ سے, اس جگہ, بالکل صحیح, اس کے پیچھے آپ وہ ڈیسیژن پاور, عقل بھی زمین پہ لگاتے ہیں. ناک کا مطلب ہے عزت, دونوں زمین پہ لگا. اچھا ہاتھ, ایسے کا ہاتھ ہے طاقت, کسی کو دکھانا, مکہ, میں ایسے اگر کر کے ایسے کروں تو آپ کہیں گے میرے سے لڑنے لگے آپ, یہ سائن ہے. اچھا آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پہ ایسے رکھ کے ناک سر کو لگا کے سرنڈر کرتے ہیں, یا باری تعالیٰ میں ایڈمٹ کرتا ہوں, مانتا ہوں کہ تو طاقتور ہے, تیرا اختیار ہے, میرے پاس اختیار کوئی نہیں. تو یہ عبادت بھی آپ کے دل کو نرم کرتی ہے, قربانی بھی نرم کرتی ہے, سخاوت بھی نرم کرتی ہے, اپنا حق چھوڑ دینا, کسی کو حق دے دینا, یہ بھی نرم کرتی ہے. آپ کسی کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو گئے, احترام سے یاد کر لیا, اچھی خواہش کی ہے, یہ سب دل کے فیکلٹی ہے, دماغ کی نہیں ہے. دماغ کی کیا ہے کہ یار میں اس لیے کروں مجھے فائدہ ہو, یہ دماغ ہے. لیکن آپ بے لوث ہو کے کر رہے ہیں, بڑا آسان سا کلیہ. جب بھی آپ کے خیال میں حساب کتاب ہے, یہ مائنڈ ہے, یہ دماغ ہے آپ کا, یہ مائنڈ ہے. اور جب بھی آپ کے خیال میں قربانی ہے تو یہ دل ہے. صحیح, یہ دل ہے. صحیح, یہ بہت خوبصورت چیزیں ہیں. بہت زبردست انداز میں قاسم علی شاہ صاحب نے یہ چیزیں, ڈفرنس جو دونوں دماغ اور دل کا ہم سمجھ نہیں پاتے, وہ بہت ہی زبردست انداز میں انہوں نے بیان آج کر دیا ہے. امید ہے یہ سب چیزیں آپ بھی سوچیں, کہیں نہ کہیں جب آپ اکیلے بیٹھے تو ضرور سوچئے گا کہ یہ سب باتیں کس طرح سے. بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. اور ناظرین, ایک بہت اہم ٹاپک اور جس کی باز گشت آپ ہر جگہ پر آج کل سن رہے ہیں, وہ ہے پب جی گیم, جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ, مینشن کیا گیا یہ چیز, نوجوانوں کو یہ اس طرح سے متاثر کرنے لگی ہے. بہت سارے نوجوان اس کی وجہ سے خودکشی کی طرف جا رہے ہیں.
یہ جو گیمز ہوتی تھی یہ ماضی میں کبھی سنا جاتا تھا, سورس آف انٹرٹینمنٹ ہوتی تھی. اگر میں صرف اپنی بات کروں تو مجھے یاد ہے کہ جی آپ جب پلے اسٹیشن خرید رہے ہیں, آپ نے نیا پلے اسٹیشن لیا ہے, مجھے اپنے بچپن کی ابھی بھی چیز یاد ہے, سپر ماریو ایک گیم تھی جو کہ ہم بہت کھیلا کرتے تھے, میں اور میرا بھائی. تو وہ چیزیں ایک آپ کو انجوائے کا ایک آپ کا پرپس تھی کہ آپ نے جب پڑھائی کر لی ہے, آپ گیم کھیل رہے ہیں, آپ فریش ہو رہے ہیں. آج کی گیمز کیوں ہمیں شدت پسندی کی طرف لے کے جا رہی ہیں؟ آج کی گیمز کی وجہ سے ہم یہ کیوں سوچ رہے ہیں کہ یہ گیمز جو ہیں اس سے نوجوان خودکشی کی طرف جا رہے ہیں؟ تو یہ گیم کا مسئلہ ہے, ہمارے مائنڈ سیٹ کا مسئلہ ہے, ہمارے معاشرے میں ارد گرد جو چیزیں ہیں ان کا مسئلہ ہے. یہ مسئلہ ہے کیا؟ کیونکہ گیمز کبھی بھی نہیں ہم نے یہ سنا تھا کہ اس طرح سے آپ کو شدت پسندی کی طرف لے کے جا رہی ہیں, آپ کو ذہنی طور پر جو ہے وہ تناؤ کا شکار کر رہی ہیں. گیمز کے بارے میں تو کبھی یہ چیز تھی ہی نہیں. ہم تو یہ سنتے تھے کہ آپ ریلیکس کرنے کے لیے گیمز کھیلتے ہیں, اپنے فارغ ٹائم میں اچھا ٹائم گزارنے کے لیے آپ گیمز کھیلتے ہیں. لیکن اب یہ جو گیمز کا ایک نیا کانسیپٹ ہمارے سامنے آیا ہے, اوبیسلی اس سے ہم بھی پریشان ہیں, وہ لوگ جو یہ گیمز کھیلتے ہیں وہ بھی پریشان ہیں, پیرنٹس بھی پریشان ہیں کہ آیا وہ اپنے بچوں کے ہاتھ میں یہ گیجٹس دیں یا نہ دیں, کیا کریں. تو اس پہ ہم روشنی ڈالیں گے کیونکہ کل ہم نے دیکھا ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا جس کے مطابق پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کی جانب سے پابندی لگا دی گئی تھی اس گیم پہ, کیونکہ حالیہ اس کے جو نتائج دیکھے گئے تھے اس کی وجہ سے اس پر پابندی عائد کی گئی تھی. لیکن ابھی بھی ہم سن رہے ہیں کہ یہ گیم اس طرح سے لوگ جو ہے کھیل رہے ہیں, ابھی اس طرح سے پابندی پہ امپلیمنٹ نہیں ہوا ہے. اس پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہماری مہمان موجود ہے, ماہر نفسیات ڈاکٹر امرین. ان سے جانیں گے کہ کیا وجہ ہے جو ہم گیمز کو ان تمام چیزوں کے ساتھ ایسوسیٹ کر رہے ہیں, اس میں کتنی سچائی ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. کیا حال چال ہے امرین آپ کا؟ شکر الحمدللہ. یہ تمام سینیریو آپ نے بھی دیکھا, پابندی لگائی گئی, آپ نے بھی یہ سنا. اب مجھے بتا دیں گیمز کے ساتھ یہ چیزیں ایسوسیٹ کی جا رہی ہیں کہ واقعی ایسا ہے کچھ؟ بالکل ہے نا, واقعی اس لیے ہے کہ ریسنٹلی جو ہے امریکن سائیکولوجیکل ایسوسی ایشن نے اس کو ایک ڈس آرڈر قرار دیا ہے جب ہم ان گیجٹس کو ایک خبط کی حد تک یا obsession کی حد تک استعمال کرتے ہیں. اس میں دو فیکٹرز آپ کو بتانا چاہوں گی کیونکہ ریسنٹلی انفارچونیٹلی 4 انسیڈنٹ ہوئے ہیں, اور اگر آپ تھوڑا سا ریسرچ کریں تو وہ چاروں انسیڈنٹ ٹین ایجز میں جو ہوئے ہیں بٹوین 18 to 21 کی ایج میں. بالکل ٹھیک ہے جی. تو اس میں جو ہے, اور وہ بوائز اور ینگسٹرز. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ جو پب جی گیم یا کچھ عرصہ پہلے بلو ویلز کے نام سے بھی گیم آئی تھی, تو یہ خاص ایک مائنڈ میک اپ بناتے ہیں ینگسٹرز کا. ان گیمز کو ایک خاص مائنڈ سیٹ سے بنایا جاتا ہے جس سے کہ ایڈکشن کریٹ ہوتی ہے. لوگ ابھی تک یہ سمجھ نہیں پا رہے کہ ان بچوں نے جو خودکشی کی ہے اس کے پیچھے یا تو والدین نے ان کو روکا یا پھر ان کے جو ہے اس گیم میں وہ ہار گئے اور اسے دل برداشتہ ہو کر ان بچوں نے کیا. ابھی تک یہ چیز کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ان گیمز کا ایکسیسو یوز اٹ میکس دیم ایڈکٹیو. جس طرح ہم کسی بھی چیز کا نشہ کرتے ہیں, آپ کو ہو جاتی ہے ٹھیک, جس طرح ہم کوئی نشہ کرتے ہیں اور ہمارے برین میں سرٹن کیمیکل ہارمونز جو ہمیں پلیئر دیتے ہیں اور اگر ہم ان کو چھوڑیں تو وڈرول سمٹمز پیدا ہوتی ہیں, اسی طرح ان گیمز میں جب ہم بہت زیادہ انڈلج یا انوالو کر دیتے ہیں اور اس میں ہمیں جب کہا جائے کہ نہیں کھیلنا تو اسی طرح سے سٹریس, انگزائٹی اور ڈپریشن اور وڈرول سمٹمز پیدا ہوتی ہیں. تو چونکہ آج کل انفارچونیٹلی کووڈ کی وجہ سے موسٹ آف دا پیپل اسپینڈنگ ٹائم ایٹ ہومز, اور ہمارے ینگسٹرز کے پاس فزیکل ایکٹیویٹیز اس طرح سے نہیں ہے, تو دے آر اسپینڈنگ ایکسیسو ٹائم آن دیز گیجٹس اینڈ گیمز. تو میرا خیال ہے کہ یہ تو بہت اچھا ہو گیا کہ یہ جو کل بین ہوا, اور آئندہ کے لیے بھی میرا خیال ہے کہ اس قسم کے گیمز اور ان سے. آپ اس بین کو اچھا کہہ رہی ہیں, ہم کس کس چیز پہ بین لگانے جائیں گے؟ کیونکہ آپ یہ سورس آف انٹرٹینمنٹ تھا, آپ نے اس پہ بین لگا دیا, بہت ساری دوسری چیزیں بھی ہمارے سامنے ہیں. تو اب ہر بندہ اپنی نفسیات کے مطابق, اپنی نیچر کے مطابق اس چیز پہ جو ہے وہ عمل کر رہا ہے. اگر میں بالکل نارمل یہ گیم کھیل رہی ہوں تو مجھے صرف یہ بتا دیں, میرے پاس سے ایک سورس آف انٹرٹینمنٹ چلا گیا نا. ایگزیکٹلی. تو مجھے بتا دیں ہم کس کس چیز پہ پابندی لگائیں گے؟ دیکھیے وہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, ایک پرسنالٹی ٹائپس بھی کچھ ہوتی ہیں. جیسے یہ بالکل اسی طرح ہے کہ کچھ لوگ ایزیلی ایڈکشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگوں کی پرسنالٹی اتنی کانفیڈنٹ, اتنی اسٹرانگ, اتنی کمپوزڈ ہوتی ہے کہ وہ ایزیلی انڈلج نہیں ہوتے. تو ہمیں اس چیز پہ دیکھیں, میں پھر یہ کہہ رہی ہوں ٹین ایجرز یا جو یہ ایج رینج میں آپ کو بتا رہی ہوں, یہ بڑی ٹین ایج کرائسس ہم اسی کو بولتے ہیں نا, جس میں آپ کے باڈی کے اندر ہارمونز کا بھی جو ہے وہ نئے پیدا ہو رہے ہوتے ہیں, ایموشنلی بچے امبیلنس ہوتے ہیں,
यही वजह है कि एज ग्रुप इसमें बहुत ज्यादा मैटर, ये एज ग्रुप इज एट हाई रिस्क। आप जो अपनी और मेरी बात करें, हम उसको यूज करेंगे एज अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, लेकिन जिस एज ब्रैकेट की आप बात करेंगे और जो कि अभी रिसेंटली वाकयात हुए हैं, और अगर पूरी दुनिया में भी आप ग्लोबल देखें तो ज्यादा इसी एज रेंज के अंदर, आप सही कह रही हैं ये तो एक गेम है, लेकिन वैसे भी अगर आप देखें तो टीन एजर्स एंड यंगस्टर्स दे स्पेंडिंग लॉट ऑफ टाइम ऑन दीज गैजेट्स, जिनकी वजह से और बहुत ज्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब ये टाइम है जब हमें अवेयरनेस भी क्रिएट करनी है और एक्सेप्ट भी करना है कि इसको हमने किस हद तक इसका इस्तेमाल करना है, नॉट ओनली द गेम्स बट द गैजेट्स। बिल्कुल, ये मेरे ख्याल से चीज है जिसको हमने मैनेज करना है कि हमने टाइम कितना देना है और बच्चों को, अपने बच्चों पर नजर किस तरह से रखनी है। खैर, अब हम जब ये देख रहे हैं कि इस पे पाबंदी लगाई जा रही है, तो वो लोग जो कि वाकई ये गेम खेलते हैं और जो चाहते हैं कि इस पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, उनकी राय क्या है वो भी हम शामिल कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया इस वक्त हमारी साथी एंकर सीमल हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनको अक्सर मैं देखती हूं कि वो पबजी खेल रही होती हैं, बहुत ज्यादा टाइम भी वो इस पे स्पेंड करती रही हैं। तो उनसे जान लेते हैं इस पाबंदी को वो कैसे देखती है। थैंक यू सो मच सीमल। ये जो पाबंदी लगाई गई है और पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन की जानिब से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, कैसे देखती हैं इसको? मेरे ख्याल से ऑब्वियसली जितना आप गेम खेलती थी, अब आप तो इससे परेशान हो गई होंगी। मैं परेशान क्या हो गई, मैं थोड़ा सा ड्रामा करके भी दिखाती हूँ, मैं तो रो रही हूँ, मतलब मेरे आंसू नहीं रुक रहे कि पबजी क्यों बैन हो गई। आई कम्प्लीटली डिसअग्री विद द पार्ट जहाँ पर अमरीन साहिबा ने ये बोला कि बहुत अच्छा हुआ नोटिफिकेशन आया और बैन लग गया। मुझे सिर्फ इतना सा बता दें कि आपने पबजी बैन कर दी, आप क्या क्या बैन करेंगे? इस तरह की बहुत सी गेम है, कॉल ऑफ ड्यूटी, फ्री हिट, स्नाइपर हिट, कलिंग, रूल ऑफ सर्वाइवल, मैं ढेर सारे नाम ले सकती हूँ जो सेम पैरामीटर्स पर गेम एग्जिस्ट कर रही हैं। आपने अपने बचपन की बात की कि हम सुपर मारियो खेलते थे, मैं भी खेलती थी, लेकिन वहीं पर काउंटर स्ट्राइक जैसी गेम्स भी थी, ये गेम्स तब भी एग्जिस्ट करती थी। आई डोंट थिंक इट्स द गेम जो आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर इफेक्ट डालता है, इट्स द पेरेंटिंग। हमें वालिदैन की जिम्मेदारी को समझना होगा। गेम के ऊपर सब कुछ ब्लेम करके उसको बैन कर देना, फॉरबिडन चीज़ें हमेशा ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं। आपको क्या लगता है कि टीनेज बच्चे अब नहीं खेलेंगे? मुझे ये लगता है कि बच्चे और ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे। ओहो, पीटीए ने बैन कर दिया, चलो देखो इसमें क्या है। गेम डाउनलोड की, वीपीएन डाउनलोड किया, गेम खेलना शुरू कर दी। कितने जुगाड़ू कौम है हम लोग, ये आप भी समझती हैं, और सबको समझ भी आता है कि कहाँ कहाँ कौन कौन इसको किस तरह से प्ले कर सकता है। मत खेलें पबजी, कॉल ऑफ ड्यूटी पर आ जाएंगे, मत खेलें कॉल ऑफ ड्यूटी, और बहुत सी गेम्स हैं। पेरेंटिंग के ऊपर फोकस क्यों नहीं किया जाता? करियर काउंसलिंग मैं आपकी इस बात से 100% अग्री करती हूँ। मुझे सिर्फ ये बता दें, आप गेम खेलती रही, क्या बहुत शिद्दत पसंद है ये गेम? वाकई आपके जहन पे इस तरह से असर कर देती है कि आपकी पर्सनालिटी उस तरह की हो जाती है, आप उसमें गुम होकर रह जाते हैं और असल में आपकी जिंदगी में वो शिद्दत पसंदी आ जाती है? अना, बहुत मेच्योर लोग भी ये गेम खेलते हैं और टीनेज भी खेलते हैं, और मैं उस एज ग्रुप में हूँ जहाँ पर मैं बैलेंस भी कर सकती हूँ। ये बात इनकी बिल्कुल ठीक थी और आपकी भी ठीक थी कि ये आपकी मेच्योरिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को किस तरह से ले रहे हो। बट आई थिंक ये आपकी तरबियत के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ की कितनी एडिक्शन ले रहे हो और उसको कैसे खेल रहे हो। इंटेंस गेम है जहां लोग ये देखते हैं कि जी वायलेंस सिखाया जाता है, क्योंकि वहां पे आपकी एक टीम होती है और आपने हिट टारगेट करना होता है। वहीं पर आपको पेशेंस भी सिखाती है, आपको रूल ऑफ सर्वाइवल सिखाती है, आपने किस तरह से स्ट्रैटेजी बिल्टअप करनी है वो सिखाती है। आपने कोई भी फोर्सेस ज्वाइन करनी होती है ना, जब आप टेस्ट देते हो तो आपकी स्ट्रैटेजी, प्लानिंग और माइंडसेट चेक किया जाता है। So why not build up in an online game? अब ये जो डिटेल्स आप बता रही हैं, सब चीजें बैलेंस हैं। एक तरफ अगर शिद्दत पसंदी है तो बहुत सारी चीजें आपको लाइफ के ऐसे रूल्स भी सिखाए जाते हैं जो मेरे ख्याल से कहीं और आपको नहीं सिखाए जाते। तो क्यों हम सिर्फ इसका वो पॉइंट पकड़ रहे हैं कि जहां पर कहीं हम इसको बंदिश की तरफ लेके जा रहे हैं? इसकी क्या वजह आप समझती हैं? जो खुदकुशियां हुई है ना, मैं वहां पर भी एक सवाल जरूर रेस करना चाहूंगी, क्या कि किसी ने वाकई इन्वेस्टिगेशन की कि ये पबजी की वजह से ही हुई? पेरेंट्स का बिहेवियर उन बच्चों के साथ ठीक था? घर का एनवायरनमेंट ठीक था? महरूमी तो नहीं थी? कोई कॉम्प्लेक्सिटी तो नहीं थी उनके दिमाग में? मेंटल हेल्थ के ऊपर बात करने की जरूरत है। मैं आपसे पूछ रही हूँ ना, वन वेलिंग से कितनी डेथ्स होती है? कितनी दफा आपने ब्रेकिंग की है वन वेलिंग से? बिल्कुल। मोटरसाइकिलों पे बैन लगा दें। प्यार मोहब्बत के चक्कर में कितने लोग अपनी जान से बाजी हार जाते हैं, इतने इमोशनल हो जाते हैं कि खुदकुशी कर लेते हैं। बैन लगा दें मोहब्बत पर भी। पढ़ाई के अंदर स्ट्रेस आउट होके आपने बहुत जबरदस्त बात की है, इसमें तमाम आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत मैटर करती है। लेकिन एक बड़ा गिला जो पबजी गेम खेलते हैं उनके हवाले से मैंने सुना है कि वो जब गेम खेलते हैं तो सिर्फ गेम खेलते हैं, आगे पीछे वाले माहौल से वो बिल्कुल बेखबर हो जाते हैं, और जो इस गेम पे लग जाते हैं वो अपने दिन का पूरा हिस्सा जो है वो इस गेम पे स्पेंड करते हैं। तो यहां से मुझे फिर ये गेम कहीं ना कहीं इंसाफ करती नजर नहीं आती।
تھوڑی سی آبسیشن ہے اس گیم میں کہ جب آپ وہ 30-35 منٹس کا ایک پورا راؤنڈ لگا رہے ہوتے ہیں تو آبویسلی جب ہے نا آپ کو سروائیو بھی کرنا ہے, اٹیک بھی کرنا ہے, اسٹریٹجی بھی بنانی ہے, تو کانسنٹریشن تو کرنا ہوتی ہے. اکثر مجھے بھی شکایت ہوتی ہے, میرے ہسبینڈ اگر کھیل رہے ہوں یا میں بھی ایسے ہی کرتی ہوں, میں گیم کھیل رہی ہوتی ہوں تو مجھے یاد ہے آپ نے مجھے بڑی دفعہ ٹوکا, یار میری بات سن لو. تو وہ کانسنٹریشن جب آپ کی گیم میں چلی جاتی ہے تو ارد گرد سے آپ تھوڑا سا کٹ جاتے ہیں. دیٹ آئی ول اگری ود یو کہ تھوڑی سی آبسیشن. اور یہاں پر آ کے یہ وہ پوائنٹ ہے کہ آپ کیونکہ اپنی رسپانسبلٹی کو بھی سمجھتی ہیں, آپ نے گیم کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے, تو آپ اس کو اچھے طریقے سے مینج کر لیتی ہیں. لیکن جب بات ہم آتے ہیں ان لوگوں کی, ٹین ایجرز کی, جن کی ہم بات کر رہے ہیں, جنہوں نے خودکشی کی اسی وجہ سے, ان لوگوں کی ذہنی کیفیت میں ضرور جانے کی کوشش کروں گی. تھینک یو سو مچ سیمل, آپ ہمارے ساتھ موجود تھیں, اپنا ایکسپیرینس بھی بتایا, بہت ساری چیزوں پہ آپ نے اس گیم کو جسٹیفائی کیا ہے, بہت ساری رولز ہمیں لائف کے سکھاتی ہیں. لیکن کہیں نہ کہیں ہم جو چیز دیکھ رہے ہیں کہ جب ایکسٹرا ہو جاتی ہے تو اس کے نتائج ہمارے سامنے برے آتے ہیں. تو اس پر ہماری مینٹل ہیلتھ کس طرح سے مینٹین ہو سکتی ہے, پیرنٹس کا کیا رول ہے, امرین سے میں جانوں گی آفٹر دا بریک. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ماہر نفسیات ڈاکٹر امرین. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. مجھے صرف یہ جاننا ہے, اب ہم مینٹل ہیلتھ پہ بات کریں گے, اب ہم نے مینٹل ہیلتھ کو فوکس رکھنا ہے. کس طرح سے یہ جو ایکسٹرا سینسٹیو ہم چیزوں کو لے کر ہو جاتے ہیں, وہ چاہے گیم ہو, وہ چاہے کوئی رشتہ ہو, وہ چاہے ہماری کوئی اپنی پرسنل چیز ہو. بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ اپنی پرسنل چیزوں کو لے کر بہت زیادہ وہ ٹچی ہو جاتے ہیں. یہ جو سینسٹیوٹی کا ایلیمنٹ ہے ہمارے اندر, یہ جب حد سے زیادہ تجاوز کر جاتا ہے, اس کے نتیجہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ برا آتا ہے. کیوں ہے ایسا؟ ہے نا, سب سے پہلے میں سمجھنا پڑے گا کہ کوئی بھی اچھی چیز بھی ہو, وہ جب ایک سرٹن رینج کراس کرتی ہے تو وہ آپ کو سپوائل کرتی ہے یا ڈیمیج کرتی ہے پرسنالٹی کو. آپ نے اپنی بات کی سینسٹیوٹی ہونا از فائن انف, لیکن اوور سینسٹیوٹی ہونا, اوور obsessional ہونا, میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ کچھ پرسنالٹیز ایسی ہوتی ہیں. میں سیمل کی دو اتفاق بھی کرتی ہوں لیکن تھوڑا سا ڈس ایگری یہ کروں گی کہ سیمل نے ابھی خود جیسے کہا کہ میرے ہسبینڈ کبھی ٹوک دیتے ہیں, میرے کولیگز مجھے ورک پلیس پہ ٹوک دیتے ہیں کیونکہ وہ اتنی زیادہ کانسنٹریشن مانگتی ہے وہ چیز. تو اگر وہ اتنی زیادہ کانسنٹریشن مانگ رہی ہے اور وہ گیم آپ کو اتنا انوالو کر لیتی ہے تو مائٹ بھی چانسز کہ اس میں 90% تو اس طرح سے obsessional نہیں ہوتے, لیکن 10% جو ینگسٹرز, ٹین ایجرز, جن کا کہ ایموشنل ابھی وہ میچور نہیں ہوتے, میں بار بار کہہ رہی ہوں یہاں پہ وہ والا فیکٹر آ جاتا ہے جو ہم نے ایج گروپ کی بات کی کہ وہ دے آر ایٹ ہائی رسک, اور ان میں obsessional ٹرینڈ بھی زیادہ ہو سکتا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ ان کو نہیں وہ ڈسکریمنیٹ کر پاتے کہ ہماری کتنا میانہ روی ہونی چاہیے. ہم جن چیزوں کو لے کر ایکسٹرا سینسٹیو ہوتے ہیں, ایک تو آپ نے کہا نا کہ ایک باؤنڈری ہے, وہاں تک آپ سینسٹیو ہو, لیکن جب اس سے ہم کراس کر جاتے ہیں obviously وہ پھر ہمارا کوئی مینٹل ڈس آرڈر ہو جاتا ہے. بالکل جی. اب مجھے یہ بتائیں اس کا ادراک کیسے ہوگا کہ ہم مینٹل ڈس آرڈر کی طرف جا رہے ہیں؟ ہم تو صرف یہ ہوتا ہے نا کہ ہم اپنی چیزوں کو لے کر کانشیس ہے, مجھے یہ چیز پسند ہے, میں اس کی سینسٹیوٹی کو لے کر کہاں تک پہنچ گئی ہوں, وہ مینٹل ڈس آرڈر میں چینج ہو گیا ہے, اس کا ادراک مجھے ہے ہی نہیں. اس کا سمپل پیرامیٹر یہ ہے, جب آپ کی ڈیلی فنکشننگ بلاک ہونا شروع ہو جائے, جب آپ کی ڈیلی لائف نارمل فنکشننگ بلاک ہونا شروع ہو جائے. جیسے آپ نے کہا کہ گھر میں آپ تو کہہ رہی ہیں پیرنٹنگ کی, بالکل پیرنٹنگ کی بات ہے, لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں آج کل اس کووڈ کی سچویشن کی وجہ سے ٹین ایجرز کو فزیکل ایکٹیویٹیز اس طرح سے نہیں مل پا رہی ہیں, اور اس ایج کے اندر فزیکل ایکٹیویٹی, آؤٹ ڈور گیمز کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اب وہ جتنی انرجی ان کے اندر انا بن رہی ہے, وہ انرجی نے کہیں چینلائز بھی تو ہونا ہے, اس انرجی کو کہیں ایکسپریشن بھی تو چاہیے. اور چونکہ جن کے پاس گیجٹس اویلیبل ہیں, یہ گیمز اویلیبل ہیں, تو وہاں پر میں یہ چاہوں گی کہ پیرنٹس کو بھی, یس یہاں میں اتفاق کروں گی ہے نا سیمل کی بات سے, کہ پیرنٹنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. بچوں کے ساتھ بیٹھ کے افیکٹولی کمیونیکیٹ کریں, ان کے ساتھ ڈفرنٹ گیمز, آپ کی بہت سی ڈفرنٹ گیمز ہیں جس میں لوڈو ہے, کیرم ہے جو ہم بچپن میں کھیلتے تھے. بہت چھوٹے بچوں کو آپ سٹوری ٹیلنگ کی طرف لے کر آئیں. یہ اچھا پوائنٹ ہے کہ آپ کے پیرنٹس چیزوں میں انوالو ہو جائیں, انوالو کریں, تاکہ ان کو دیکھیں اگر وہ فری بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ جو آپ ساری رات ان کو آپ نے نیٹ پرووائڈ کی ہے, آپ نے پیرنٹس نے ان کو گیجٹس پرووائڈ کیے ہیں, تو یہ پھر چیک رکھنا بھی ضروری ہے پیرنٹس کا کہ انہوں نے کتنا. لیکن میں اس حق میں بھی نہیں کہ آپ بچوں کو پہلے بہت زیادہ گیجٹس استعمال کرنے دیں اور اس کے بعد ایک دم ان سے چھین لیں, وہ پھر وڈرال سمٹمز ہوتے ہیں. یہ بچوں کو ہم نے ہی ایجوکیٹ کرنا ہے کہ ان گیجٹس کا ہم نے استعمال کتنا کرنا ہے. آپ معذرت کے ساتھ کئی پیرنٹس خود ہیں جو گیمز میں لگے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. میں نے کئی فیمیلز کو سنا ہے کہ گھروں
گھروں میں ان کے ہسبینڈ سے ہوتے ہیں, they are on these games for hours and hours. تو what the message you are giving to your children then? تو آپ جب mental health کی بات کرتی ہیں تو no doubt اس میں psycho social factors آتے ہیں. It's not only the game. اب اس پہ اوور کم کیسے کرنا ہے امرین, مجھے آپ سے یہ پوچھنا, ہم اس پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ابھی براہ راست آپ کو لیے چلیں گے, ویڈیو میں ہمارے ساتھ امرین موجود ہیں, اور اب ہم نے آگے بڑھنا ہے اور یہ جاننا ہے کہ یہ تمام ذہنی کیفیات نہ صرف گیمز کو لے کے, نہ صرف اسپیسیفکلی پب جی کو لے کر, بہت سارے ہمارے جذبات ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں ان پہ قابو نہیں پایا جا سکتا, حساسیت سے ہم بہت آگے چلے جاتے ہیں. یہ نارمل مائنڈ ہم اپنا کیسے رکھیں؟ سب سے پہلے تو اس میں پیرنٹس کی رسپانسبلٹی آتی ہے. پیرنٹس کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ بچے اسکیپزم ڈھونڈتے ہیں. جب آپ بچوں کو ٹائم نہیں دیتے یا ان کے انٹرسٹ یا ان کی لائکنسز کو فگر آؤٹ نہیں کرتے تو بچے اسکیپ ڈھونڈتے ہیں, اور اسکیپ میں جہاں ان کو اسکیپ ملے گا وہ اسکیپ ڈھونڈیں گے. تو آپ کو یہ فگر آؤٹ روٹ کاز کرنی ہے کہ بچے اسکیپ کیوں ڈھونڈ رہے ہیں, بچے کیوں نہیں آپ کے ساتھ بیٹھنا پسند کر رہے, بچے کیوں نہیں آپ کے ساتھ بات چیت کرنا پسند کر رہے, بچے کیوں نہیں آپ کے ساتھ کھانا بیٹھ کے. تو یہ پیرنٹس کو آپ کا بچہ اگر گھر میں ٹائم کم سپینڈ کر رہا ہے اور آپ کو کہیں نہ کہیں لگ رہا ہے فیملی کو نظر انداز کر رہا ہے, آپ کو وہیں پہ فگر آؤٹ, یہ سب سے پہلا پیرامیٹر ہے. نمبر 2, اگر آپ کو لگتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ زیادہ ان گیجٹس, اور اس کو بیٹھ کے اچھے طریقے سے سمجھانا ہے, نہ کہ آپ نے اس کو پنشمنٹ کے طور پر گیجٹ لے لینا ہے, دس از ناٹ دا رائٹ ٹیکنیک. اور یہاں پر بالکل میں یہ کہوں گی کہ آج ایک گیم بند کیے, کل کتنی چیزیں آپ بند کریں گے. تو الٹیمیٹلی ہمیں پیرنٹنگ کے اوپر فوکس کرنا ہے اور بچوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہے, اور آپ کے ان پروگرامز کے تھرو ہمیں بتانا ہے کہ وہ میانہ روی یا وہ رینج ہم نے کیسے ڈیفائن کرنی ہے, اس کو ایز اے سورس آف انٹرٹینمنٹ کے طور پر یوز کرنا ہے, نہ کہ ہم نے اپنی زندگیاں پوری اس میں. اگر آپ دیکھیں جن گھروں کے یہ لاسز ہوئے ہیں, ہمیں واقعی دیکھنا پڑے گا کہ ان کے گھروں کے ماحول یا کچھ ایسی چیزیں, دوسرے سائیکو سوشل فیکٹرز ہوں گے جہاں پر بچوں نے اتنا بڑا رسک لیا ہے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ اور بڑی الارمنگ چیز ہے اگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں. اس کے علاوہ دوسرا یہاں پر امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ ہمارے میڈیا کو بھی چاہیے کہ کچھ انٹرٹیننگ پروگرامز ینگسٹرز کے لیے آج کل کووڈ کی سچویشن میں پازیٹیو پروگرامز ان کے لیے پریزنٹ کریں, تاکہ تھوڑا سا گیجٹ سے ہٹ کر ان پروگرامز کی طرف. بالکل ایسا ہی ہے, اور ان چیزوں پہ بالکل ہمیں کام بھی کرنا چاہیے. اور پیرنٹس کا بار بار ہم کردار کہہ رہے ہیں, تو خدارا میں یہاں پہ پیرنٹس سے بھی ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ ضرور اپنے بچوں کو ٹائم دیں, دیکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں, تاکہ اس طرح کے مسائل سے آپ بچ سکیں. امرین, تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. آپ نے کہیں نہیں جانا, ہمارے ساتھ رہنا ہے. بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. سیگمنٹس کی طرف جائیں گے, لیکن چونکہ ہم نے اپنے سیگمنٹس میں کچھ ایڈیشن کی ہے, اپنی روایت برقرار رکھتے ہوئے, چونکہ ہم نے آپ سے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ ہم نے ہر آپ کا مسئلہ آپ کے گھر بیٹھے ہی حل کر دینا ہے. ہم اپنے شو کے ذریعے کوشش یہ کرتے ہیں کہ آپ کو مارکیٹ کے ٹرینڈز بھی بتاتے رہیں, سیلز پروموشن بھی بتاتے رہیں, سبزیوں پھلوں کے ریٹس بھی بتاتے رہیں, آپ کی مشکل ہر طرح سے آسان کرتے رہیں. لیکن چونکہ اب وقت ایسا ہے کہ بہت سارے لوگ جو کہ اپنی سکن کو لے کے پریشان ہوتے تھے, صحت کو لے کے پریشان ہوتے تھے, اس طرح سے ڈاکٹرز کے پاس نہیں جا سکتے ہیں. تو ان کے لیے ایک نیا سیگمنٹ جو ہم نے شروع کیا ہے وہ ہے ہیلدی لاہور. تو شامل کر لیتے ہیں ہیلدی لاہور اور جانتے ہیں کہ آج اس میں نیا کیا ہے. جی, تو سکن اسپیشلسٹ ڈاکٹر عظیم جہانگیر نے آج ہمیں جوائن کیا ہے, اور ہیلدی لاہور میں آج ہم ان سے ٹپ کیا لینے والے ہیں انہی سے ہم جان لیتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیا حال چال ہیں آپ کے؟ السلام علیکم جناب, اللہ کا شکر, اللہ کا کرم. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ہم جاننا چاہ رہے ہیں گرمیوں میں جو سب سے بڑا مسئلہ جو سبھی کو فیس کرنا پڑتا ہے, وہ مرد ہوں خواتین ہوں, آئلی سکن کے مسائل بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. تو جلدی جلدی آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ آئلی سکن سے ہم کس طرح سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں, اس کے لیے کیا کیا کیئر ہے جو ہمیں کرنی ہے. دیکھیں, آئلی سکن جو ہے اس کا سب سے آسان تو طریقہ یہ کہ آپ دن میں 2 سے 3 بار جو چہرے کو دھو سکتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ چہرے کو زیادہ دھونے سے خشکی ہو جاتی ہے, لیکن اگر آپ کی جلد بہت زیادہ آئلی ہے تو آپ کوئی بھی ایسا فیس واش استعمال کر سکتے ہیں جس میں سیلسلک ایسڈ ہو. سیلسلک ایسڈ 1 to 2% جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ افیکٹو ہوتا ہے. آپ اس کے علاوہ آج کل تو آن لائن کنسلٹیشنز اویلیبل ہیں, ہم لوگ خود بھی کرتے ہیں کہ آپ اپنے جلد کے ماہر سے آن لائن, جس طرح آپ اسکائپ سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میں اسی طرح مریض کو واٹس ایپ پہ دیکھ سکتا ہوں, اسکائپ پہ دیکھ سکتا ہوں, فیس ٹائم پہ دیکھ سکتا ہوں. بالکل. تو اگر آپ کا آئلی اسکن کا مسئلہ یا صابن استعمال کرنے سے یا آپ کوئی ایسا فیس واش استعمال کر سکتے ہیں جس میں سیلسلک ایسڈ 1 to 2% ہو. کافی دفعہ گلائکولک ایسڈ آپ نے سنا ہوگا, گلائکولک ایسڈ کے بھی فیس واش موجود ہوتے ہیں. تو یہ دونوں جو فیس واش ہیں وہ, لیکن اگر آپ اس کو اوور ایکسیسو کریں گے تو پھر ڈرائنس زیادہ ہو جائے گی. تو آپ نے 1 سے 2 دفعہ سے زیادہ اس کو استعمال نہیں کرنا. اور دوسرا یہ کہ اگر بہت زیادہ آپ کی آئلی اسکن ہے تو آپ نے
एयर कंडीशन रूम में जब आप बैठते हैं तो वहाँ पे थोड़ी सी उसकी प्रोडक्शन थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि ऑयल ग्लैंड जो हैं वो एक ख़ास टेम्परेचर पे ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं और ख़ास एनवायरनमेंट में ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं ऑयल जो है। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ मौजूद होती हैं जो कि हम डर्मेटोलॉजिस्ट जो हैं देते हैं, ताकि वो जो आपकी जो ऑयल प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाए, क्योंकि ज़्यादा जब ऑयल प्रोडक्शन होगी तो उससे आपके दाने भी निकल सकते हैं और उसके लिए आपको अपना घर छोड़ने की आजकल ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर डर्मेटोलॉजिस्ट जो हैं, हम भी जो हैं, वो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स दे रहे हैं, ऑनलाइन ही पेशेंट्स को देख रहे हैं और कोई 90% से ज़्यादा जो डिजीज़ हैं स्किन की, वो आपकी ऑनलाइन ही मसला हल हो सकता है। अगर आपके घर पे ये टोटका को इस्तेमाल करने से ठीक नहीं हो रहा तो आप अपने जल्द के डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा कर सकते हैं। सही। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा, ये ज़बरदस्त ऑप्शन है कि आप ऑनलाइन अपने डॉक्टर से रब्ता कर सकते हैं और पर स्किन का मामला ऐसा है कि इस पर आपको जो है वो एक्सपेरिमेंट भी नहीं करने चाहिए। ये जो होम रेमेडी होती हैं, आप डिफरेंट चीज़ें लगा लेते हैं, बेसन का इस्तेमाल कर लेते हैं, मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल हम देखते हैं, ये किस कदर हेल्पफुल हैं चीज़ें? मुल्तानी मिट्टी का सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि हमें इसके सचमुच इसके इंग्रेडिएंट्स और इसके साइड इफेक्ट्स पता नहीं होते, तो कुछ लोगों को ये सूट क्या करती है को स्क्रब की तौर पे यूज़ करते हैं आप, यानी जो मुल्तानी मिट्टी हो गई या बेसन हो गया, ये स्क्रब एक कर देते हैं, चूँकि छोटे छोटे जो इसमें ज़र्रे होते हैं वो स्किन को थोड़ा सा ऊपर से एब्रेड कर देते हैं, थोड़ा सा ऊपर से खुरच देते हैं जिल्द को, जिसकी वजह से आपको लगता है कि ग्लो ज़्यादा आ गई। वो आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल करेंगे, अगर आप उसकी जगह आप नमक भी इस्तेमाल कर लेंगे तो फिर भी उसका भी, चूंकि वो स्क्रब हल्का सा कर देती है, लेकिन वो किसी बीमारी का इलाज नहीं है अनफॉर्चुनेटली। पाकिस्तान में मैं बताता हूँ जिस तरह लोगों को कि इतनी सस्ती दवाइयाँ हैं और इतने सस्ते डॉक्टर्स की फीस अवेलेबल है, या काफ़ी दफ़ा डॉक्टर जो पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकता उसको मुफ्त में भी देख लेते हैं, तो वो इतना आसान इलाज है पाकिस्तान में करवाना कि ना करवाना जो ज्यादती होगी। बिल्कुल। मैसेज आपका क्या होगा लोगों के लिए जो देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सिर्फ एक मैसेज ये है कि यहाँ पे दवाइयाँ इतनी सस्ती हैं, डॉक्टर्स की फ़ीस इतनी सस्ती है, स्पेशलिस्ट के पास जाना इतना सस्ता है कि आपको किसी टोट का कोई इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह आपके डॉक्टर्स, दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स, मैं खुद नहीं कह रहा, आप जाकर सर्च कर लें, दुनिया में कहीं जाते हैं बेहतरीन डॉक्टर्स होते हैं, तो उनका फ़ायदा उठाएँ बजाय इसके कि आप टोट के इस्तेमाल करें। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। और स्किन का मामला ऐसा है कि उस पर बिल्कुल भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। तो डॉक्टर साहब की जानिब से बहुत ये ज़बरदस्त बातें की गई हैं। अगर कोई ऐसा मसला है तो आप ऑनलाइन रब्ता अपने डॉक्टर से कर सकते हैं, इस पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ आपको नहीं करना। तो अगले सेगमेंट की तरफ जाते हैं, जान लेते हैं माल का हाल। एक नज़र डाल लेते हैं गैर मुल्की करेंसी रेट्स पर। और इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है। आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, मुझे दुआओं में याद रखना है। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कल सेम टाइम पर आपसे फिर से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।